بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے آج اعلان کیا گیا تھا کہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ عزیز ایک اہم عنوان پر آپ کے سامنے میں خطاب کروں گا، اور وہ ٹاپک تھا نوجوانوں تم کہاں ہو۔ خطاب میں جو ہے نوجوانوں کا لفظ ہے، تو اس کا معنی بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ صرف خطاب نوجوانوں کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بزرگ ہے وہ نوجوانوں پہ نظر رکھیں گے کہ نوجوان صحیح جگہ ہے یہ نہیں ہے۔ نوجوان اس لیکچر کو سن کے انشاءاللہ اس کوشش کریں گے کہ وہ صحیح ٹریک پر رہنے کی جو ہے کوشش کریں۔ جو چھوٹے ہیں، جو جوان ابھی نہیں ہوئے، وہ کوشش کریں کہ جب وہ جوان ہوں تو اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے وہ جوان ہوں، اور وہ انشاءاللہ عزیز اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ نوجوانوں تم کہاں ہو، یاد رکھیے ایک ایسا ٹاپک ہے یا ایک ایسا لیکچر ہے، یا جوانی کی اہمیت یا جوان کیا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو بتانے کے لیے، جس کو سمجھانے کے لیے نہ آپ کو کوئی علامہ، فہامہ، مفتی، سائنٹسٹ اور کوئی سمجھدار آدمی ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ایک جڑ دماغ آدمی بھی جو ہوتا ہے، اس کو کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے، وہ بھی کسی نوجوان کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے۔ اگر ایک نوجوانوں کی جماعت یا گروپ کو دیکھیں گا تو وہ کہہ سکتا ہے ان کو دیکھ کر، ان کی عادت، ان کے اطوار، ان کے حرکات، ان کے سکنات، کہ یہ قوم کا مستقبل کیسا ہے۔ اب اگر وہ کسی گلی سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان پڑھائی لکھائی، سوشل ورک، خدمت خلق جس کو ہم کہیں گے، اسپریچول جس کو کہیں گے، جو انسان کی جو ہے سول کے لیے جو چیزیں ہوتی وہ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ورلڈلی نالج گین کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گا اس قوم کا مستقبل روشن ہے، آنے والا کل بہت اچھا ہے۔ اور جب ایک شخص ایک گلی سے گزریں گا اور دیکھیں گا نوجوان خالی بیٹھے ہیں، تمباکو، بیڑی، پان سے اپنے محلوں کی سڑکوں کو سجا رہے ہیں، اس کے ساتھ چائے کی ہوٹلیں ہر جگہ کھلی ہے، اور اس کے علاوہ گالی گلوچ، گندی باتیں، اور اس کے علاوہ اور کئی برائیاں دیکھتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بہت سمجھدار آدمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس قوم کا کل کیا ہونے والا ہے۔ آنے والا کل اس قوم کا روشن نہیں ہے، اس کا مستقبل جو ہے تابناک نہیں ہے، یہ قوم جو ہے پستی میں جانے والی، یہ قوم آگے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس قوم کو کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے جیسے ہوتے، یاد رکھیے۔ اگر نوجوان درست ہوں گے، یاد رکھیے، تو اس کا مطلب آنے والا کل جو ہے بہت اچھا ہوگا۔ یہ بات بھی بڑی عام ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ یہ ہے کہ قومیں جس چیز میں ترقی کرنا چاہتی ہے اس چیز کو ڈیولپ بھی کرتی ہے۔ قومیں جس چیز میں ترقی کرنا چاہتی ہے اس چیز کو ڈیولپ بھی کرتی ہے۔ تو جو قومیں اپنے آپ کو تعلیم میں لانا چاہتی ہے تو وہ تعلیمی ادارے ڈیولپ کرتی ہے، جس سے ان کا ذہن اور دماغ وسیع ہوتا ہے، وہ اپنے دین اور دنیا میں کامیاب ہوتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت بہرحال ظاہر سی بات ہے مومنوں کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ قوم جو تعلیم میں کر رہی ہے تو اس کا کل جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں گا، ذہن وسیع ہوں گا، اور وہ اس فیلڈ میں ماہر ہوں گی۔ اب جو قوم کا حال یہ ہے کہ وہاں ہر آئے گئے دن ایک نان ویج کی دکان کھلتی ہے جس پہ جشن منایا جا رہا ہے، نئی چائے کی ہوٹل کے چکر مارنے کے لیے پلاننگز کیے جا رہے ہیں، جو قوم 50 کلومیٹر خالی چائے کی الگ الگ قسمیں پینے کے لیے ٹریول کر کے جا رہی ہے، جو قوم یاد رکھیے جس کو کہیں گے نکڑ اور چوراہے پہ پان کی دکانیں لگانا پسند کرتی ہے، تو اس قوم کا ظاہر سی بات ہے پیٹ بڑھ سکتا ہے، سوچ تو نہیں بڑھیں گی، چونکہ جو چیز جس میں ڈیولپ ہوتی ہے وہ چیز اس میں بڑھتی ہے۔ ایک آدمی ورزش کر رہا ہے، کسرت کر تو جسم بڑھے گا، ایک آدمی عقل کی کام کر رہا ہے تو عقل بڑھیں گی، ایک آدمی صرف کھانا پینا کا تو پیٹ بڑھاؤں گا۔ تو قومیں کیا کرتی ہیں، ان کی حرکات اور سکنات ان کے ڈیولپمنٹ سے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ قومیں آگے کہاں جانے والی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نوجوانوں تم کہاں ہو، میں سمجھتا ہوں عنوان کو بہت ڈیٹیل میں لینے کی ضرورت نہیں، نوجوان کہاں ہیں سب کو پتہ ہے، یاد رکھیں۔
ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے اس کا بچہ، اس کے گھر میں اگر نوجوان بچے وہ کہاں ہیں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کے گھر میں نوجوان بچی ہے تو وہ کہاں ہیں. بچے اور بچیوں کا آج یہ حال ہے جو خاص طور سے نوجوان ہیں، یاد رکھیے ان کو جوانی کی دہلیز پر جانے سے پہلے بتایا نہیں جا رہا کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے. نتیجتاً ان کو لگتا ہے جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے زندگی کا جس کو عیش پرستی میں، گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، خالی وقت ضائع کرنے میں، راتوں کو جاگنے میں، اسپورٹس اور گیم کھیلنے میں، مالز اور تھیٹر میں جانے میں، اس کی طرح فارم ہاؤس کے اندر گھومنے میں، نمائشوں اور مینا بازاروں کے اندر جانے کے اندر، اور اس کے علاوہ لوکل اور انٹرنیشنل ٹرپس کرنے کے لیے جوانی ہم کو ملی ہے. اگر یہ سب ہوا، اچھے اچھے برانڈز اور فیشن پہننے کی ضرورت ہے نا، اور اس کے علاوہ مختلف نشے جتنے ہائی لیول کے کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا اسٹیٹس پتہ چل سکتا ہے. یہ جوانی کی اہمیت ہے. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو ہم تو نوجوان ہی نہیں ہوئے، پھر کیا فائدہ اٹھایا. یہی سمجھا جا رہا ہے، اسی کی پلاننگ ہو رہی ہے. یاد رکھیں، ہمارا بچہ جوان ہو رہا ہے تو اس کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اب تم بالغ ہونے کے بعد تم پر دین اور دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، شرعی مسائل اب کیا تم پر آنے والے، کیا چیز کرو گے کیا چیز نہیں کرو گے. جس مرحلے میں جا رہے ہو یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک سوال کرنے والا ہے. جوانی کہاں لگائی، کہیں سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں سکھایا جا رہا. نتیجتاً نوجوانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں جو چل رہا ہے وہی کرنے کے لیے تم آئے. اس کی چمک دمک، اس کی رونقیں، اس کے بازار، اس کے پارکس، اس کے مالز، اس کے تھیٹرز اور انٹرنیٹ، اور اس کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ لذتیں جو ذہنی آنکھوں سے اٹھائی جا رہی ہے، بہرحال شہوت کو پورا کرنا، زبان کے ٹیسٹ اور ذائقے کو پورا کرنا، ان کو لگتا ہے یہی جوانی ہے اور اسی کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں. اور امت مسلمہ کا یہی حال ہے. یاد رکھیں، دوسری قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی برائی میں مبتلا ہے، لیکن کچھ نہ ہو تو کم از کم دنیا تو حاصل کر لے رہے ہیں وہ. یا امت مسلمہ کا حال یہ کہ نہ دنیا حاصل کر پا رہے ہیں نہ آخرت حاصل کر پا رہے ہیں. یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا حاصل کر لیے تو آپ کامیاب ہو گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو کرتا. اگر قوم یہ کہتی کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہو گئے لیکن آخرت کے اعتبار سے فیل ہو گئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھو، دنیا میں تم نمبر 1 ہو. ہم دنیا میں بھی پستی میں ہیں، دین میں بھی پستی میں ہیں. مطلب کسی ایک جگہ بھی ایسا بتا نہیں سکتے میں آگے ہیں، چونکہ نوجوان ابھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پائے، کیا مقصد سے اللہ نے ان کو بھیجا دنیا میں سمجھ نہیں پائے. جوانی کی اہمیت افسوس کی بات ہے میں اور آپ اپنے بچوں کو سکھا نہیں پائے. امت کے ذمہ داران، دانشور، مسجد اور اس کے خطبے یہ کام نہیں کر پائے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا نوجوانوں کو لگا ان کی جوانی ایک مختلف کام کے لیے. ہاں، بڑھاپا دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے ہم. ابھی جوان ہے تو داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، بچی ابھی جوان ہے تو برقع کیوں پہنا دی، رشتے کیسے آئیں گے پھر اس کو؟ یہ کیا کوئی طریقہ ہے؟ جب بچی دیکھیں گے تو رشتے آئیں گے. یہ کون سے لوگ ہیں جو بچیوں کو دکھا کے رشتے کرتے ہیں؟ ہاں، جس سے نکاح ہونا ہے، ارادہ ہے، وہ دیکھے الگ بات ہے، لیکن بازاروں میں اور مال میں آپ گھما کے سوچیں اس کو رشتے آئیں گے اس سے؟ اچھے لوگوں کو ایسے رشتے نہیں آتے ہیں. یہ اس کا طریقہ اور ذریعہ بھی نہیں. دنیا میں ہر چیز کا حلال و حرام پہلو ہے نا، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہم لوگ. تو بہرحال مختلف چیزیں جس نے گھیر لی. یاد رکھیں، نوجوانوں کے بگاڑ کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ نوجوانوں کے بگاڑ کے لیے سب سے پہلے میں اور آپ ذمہ دار ہیں. تو ان کو کوسنے سے پہلے، ان کو برا بولنے سے پہلے ہمیں اپنے دامن میں بھی جھانکنا پڑے گا. کیا ان پر وہ محنت کی گئی جس کی ضرورت تھی؟ کیا وہ جوان ہونے سے پہلے ان کو سمجھایا گیا بچے تو کس مرحلے میں اب زندگی کے جانے والا ہے، اب تجھے کیا کرنا ہے؟ کیا ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھے ہیں؟ کیا باپ نے اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھا ہے کہ وہ کیا کریں گا آگے؟ ہمارے بچوں کی مثال ایسی معلوم کیسی معلوم؟ جنگلی جھاڑ کی ہے. آ گیا تو آ گیا، جل گیا تو جل گیا. لیکن یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے زمین کا سلیکشن ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے بیج کا سلیکشن ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے موسم کا سلیکشن ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے پروٹیکشن، جس کی حفاظت کے لیے ہم نے محنت کی ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں جو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو کٹ کیا تاکہ ہوا سے گر نہ جائے، یہ وہ جھاڑ نہیں جس کو ہم نے پانی دے کے سینچا ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں جس کی ہم نے حفاظت کی ہو. اچھے نکل گئے تو اچھی بات ہے. دیکھو ان کے بچے ماشاءاللہ انجینئرنگ ڈاکٹر کے یہ ہو گئے، میرے بچے ایسے رہ گئے، لیکن محنت تو انہوں نے نہیں کی، وہ اپنی تقدیر سے یا اپنی تقدیر سے جا رہا ہے بس. مطلب سب نے اللہ بھروسے ہی چھوڑا. ٹھیک ہے، اللہ بھروسے ہی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن کوشش کے بعد تقدیر پر ایمان ہے نا. پہلے جو کوشش ہے انسانی کرو اور اللہ پہ پھر بھروسہ کرنا ہے. لیکن یہ مکمل معاملہ جو ہے سپاٹ دکھ رہا ہے میدان. تو پہلے ذمہ دار میں اور آپ ہے. ایک گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کو تربیت نہیں کی. سماج کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، چونکہ بچے یہاں سے بھی تربیت پاتے ہیں. اور ہمارے تعلیمی اداروں نے وہ کارکردگی نہیں نبھائی. یاد رکھیے جو کرنا چاہیے تھا، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، جس کے نتیجے میں نوجوان نسل ہمیں جہاں دکھنا چاہیے تھی وہاں دکھ نہیں رہا. یہ عجیب معاملہ ہے. حالت یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مسجد سے ہکالا جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے بلایا جاتا ہے. تو بچپن میں کیوں ہکالا گیا اس کو مسجد سے باہر؟ بڑا ہو گیا مسجد سے کیسے محبت پیدا ہوں گی اس کے دل میں؟
ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لائے تو کبھی کبھار میں نے سنا ہے دیکھا بھی ہے، بہرحال آپ کے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہوتا ہے بچے کو مت لایا کیجیے، ڈسٹرب کرتا ہے آپ کا بچہ. بچوں کو کیوں لاتے خواہ مخواہ؟ بڑوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. بچہ بیچ میں آئیں گے تو نمازیں نہیں ہوتی صف میں. بچہ میری نماز کے سامنے سے گیا، نماز ٹوٹ گئی میری، ان کو کچھ نہیں پتا ہے. تو جو قوم بچوں کو لانا بھی نہیں جانتی عبادت گاہوں کے اندر، پھر بڑے ہونے کے بعد بول رہی تم آتے کیوں نہیں ہو؟ تو بچپن میں نکالا کیوں تھا ان کو باہر؟ اس سے 7 سال کے تو حدیث میں ہے مسجد لاؤ، 10 سال کی اور نہ آئے تو مارو. یہ ایک ہی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تعلق سے یہ جملہ بولا، لیکن کیوں بولا اس کو بھی آپ سمجھو. آپ دنیا کے سب سے رحم دل انسان ہیں، بچوں سے اتنی محبت اور شفقت آپ کرتے اس کی کوئی انتہا نہیں. مارو اس لیے کہا کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اگر نماز نہیں پڑھیں گا، تو آگ سے بچانے کے لیے مارنا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے سمجھتا نہیں، ضد کر رہا ہے آگ میں جانے کی، آپ اس کو روکتے ہیں، اس کو اور اچھا لگتا ہے ریڈ کلر کا کچھ جل رہا ہے اور جاتا ہے، آپ روکتے نہیں جاتے تو اس کو آپ مارتے ہیں. کیوں؟ سمجھانے کے لیے. تو آگ سے بچانے کے لیے بولا گیا. یہ کیا ہی اچھا ہے کہ دنیا میں نصیحت کر دی جائے ورنہ آخرت میں آگ میں جلیں گے نماز نہیں پڑھ کر. یہ معنی ہے اس کا، سمجھیے اس کو. تو کیا 7 سال میں لے جا رہے ہیں، 10 سال میں نمازی بنا رہے ہیں، پھر کیسے اس کی تربیت ہوگی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. تو لہٰذا پہلے کلپریٹ میں آپ والدین ہونے کے ناطے ہیں. یقیناً بچے بھی ذمہ دار ہیں، بچوں کی طرف بھی میں آ رہا ہوں چونکہ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، لیکن روٹ کاز پہ جانا پڑے گا. جڑ سے بات شروع ہوں گی، خالی تنے اور شاخوں کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا کہ جھاڑ پھل کیوں نہیں دے رہا ہے. روٹ کاز کیا ہے؟ ہم نے وہ محنت نہیں کی، تو ہمیں اب محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے، ایز اے فادر اینڈ مدر، ماں اور باپ ہونے کے ناطے ہم کو بہت کڑی اور سخت اور انتھک محنت کرنا ہے اس نوجوان نسل کو بڑھانے کے لیے. تبھی تو پھر ہم کہہ سکیں گے نوجوانوں تم کہاں ہو؟ ابھی تو میں نے خود ان کو چھوڑا ہوا ہوں تو کیا سوال کروں کہاں ہوں؟ ہے نہیں انتھک محنت. کیا آپ فادر باپ ہونے کے ناطے آپ کے اس وقت ہے اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے؟ کیا ماں ہونے کے ناطے تم نے وہ تربیت کی بچوں کے ساتھ جو تربیت کا اس کا حق تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک ماں کو یا ایک عورت کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا چونکہ وہ اگلی نسلوں کو پروان چڑھانے والی گھر میں رہ کر؟ عورتوں کو یہ لگا کہ ہماری ذمہ داری ہے ریموٹ کنٹرول کو سنبھالنا، ٹی وی کے چینلز کو سوئچ کرنا، ایک چینل سے دوسرے چینل سوئچ کرنا، ایک شمارے سے دوسرا شمارہ، ایک میگزین سے دوسری میگزین کا مطالعہ دن بھر کرنا اگر پڑھی لکھی ہے تو. یہ انہوں نے سمجھا. اب تو انٹرنیٹ کا دور آ گیا تو بہرحال سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ان کو لگا یہ ان کی ذمہ داری ہے. بچہ یہاں کیا کر رہا اس کا وہ نہیں، لیکن ننن نے کیا اسٹیٹس ڈالی، اس اسٹیٹس کا کیا معنی ہو سکتا، اس کا سرکازم ٹون کس کے طرف تھا، اس کے کتنے کمنٹ آئے تھے، میرے اسٹیٹس کو اس نے دیکھا کیا. اللہ اکبر، اتنے کام ہے ان کو تو کہ مطلب انلمیٹڈ ورک. کھانا بنانا ہے، پھر کھانا بناتے ریکارڈ بھی کرنا ہے. آج کل جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہولڈر مائیں ہیں ان کو ریکارڈ بھی کرنا پڑتا وہ کیا کھانا بنا رہے، چونکہ اسٹیٹس پہ ڈالنا پڑتا ہے. یہ کم از کم ماں کو بھیجنا پڑتا اپنے امی یہ بنائے. آج لائیو ڈیموز دینا پڑتا، پورے گھر میں پردے لگ گئے تو بچہ کیمرہ مین رہتا، ماں ہوسٹ رہتی پروگرام کی، ماں چلتے رہتی، کیمرہ مین پیچھے بھاگتے رہتا، امی پردے لگ گئے، امی فلاں ہو گیا، امی یہ ہو گیا، امی وہ ہو گیا. اس کے بعد سوشل میڈیا اسٹیٹس واٹس ایپ کی حد تک جو مائیں ہیں ان کی یہ لمٹ ہے عورتوں کی، جو واٹس ایپ سے ہٹ کر انسٹا بھی یوز کرتی ہے. ٹویٹر تو ٹویٹر والوں کو 2 لائن لکھنا ہے روز انگلش یا اردو میں اچھی، تاکہ لوگوں کو بتائے میں لکھ بھی سکتی ہوں، پڑھی لکھی ہوں. اس پہ ڈالنا ہے اسٹیٹس، وہ بھی ضروری ہے. انسٹاگرام پہ ریلز اپلوڈ کرنا ہے، دوسروں کے ریلز دیکھنا ہے، وہ بھی ضروری کام ہے. اس کے بعد دوسروں کے اسٹیٹس روز شام میں دیکھنا ہے، اس پہ کمنٹ دینا ہے. میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا وہ چیک کرنا ہے، پھر وہ چیک کر کے ان سے پوچھنا ہے تم نے دیکھا لیکن اب تک کمنٹ نہیں دیا، ہم تو آپ کے ہر اسٹیٹس پہ کمنٹ دیتے ہیں. یہ تو بالکل درست بات نہیں ہوئی. اور زندگی بس اب چل رہی ہے. میں یہ بات عام طور سے کہتا ہوں اپنی تقریروں میں. ہماری مائیں وہ آخری جنریشن تھی جن کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا. ابھی ہے بھی سوشل میڈیا یوز کرتے تو خالی ایک ای میل رہتا ہے جس سے وہ پلے اسٹور اور وہ آپ کا اینڈرائڈ فون چالو ہو جاتا چلتا ہے، تو تب ڈال کے دیتے، اس کا پاسورڈ ہی بھول جاتے تھوڑے دن میں وہ لوگ، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو میں یہ بار بار کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، جن کی ماؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں تھے ان کی اولادیں چلتا پھرتا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ان کا وہ. اور جن ماؤں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھول لیے ہیں ان کی حالات کیا ہے دیکھیے. ان کے بچے خبروں میں آ رہے ہیں، اچھے سے تو نہیں آ رہے، لیکن فلاں نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اس نے بھاگ گیا، اس نے بھگا لیا، اس نے فلاں کر لیا، اس نے یہ کر رہا، یہ سب خبریں آ رہی ہیں. تو آپ دوسروں کی خبر لے رہے، اپنی خبر کہاں ہے؟ تو پہلا ذمہ یہ ہے مجھے اور آپ کو ریڈی ہونا ہے سب سے پہلے. اب آئیے نوجوان تم کہاں ہو؟ اپنی ذمہ داری سمجھنے کے بعد جوانوں سے خطاب ہے آج.
تو اگر میں چند جملوں میں آپ کو بولوں تو پہلے بول چکا ہوں نوجوان کہاں ہے؟ نکڑ پر ہے، چوراہوں پر ہے، پان کی دکانوں پر ہے، چائے کی دکانوں پر ہے، پارکس میں ہیں، مالز میں ہیں، تھیٹرز میں ہیں، سڑکوں پر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ڈرگ ایڈکشن کے ماحول میں ہیں، اسی طرح بری چیزوں کو دیکھنے اور دکھانے کے ماحول میں، بری چیز شیئر کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے اس ماحول کے اندر ہے، کالج اسکول کے اندر کینٹین کے اندر ہے، اندر نہیں ہے، کلاس میں نہیں، کلاس روم میں نہیں ہے، سڑکوں پر نوجوان ہمارا ہے، راتوں کو نوجوان ہمارا جاگتا ہے، آپ کو ملنا ہے تو وہاں مل سکتے ہیں، تمباکو پان بیڑی سے آپ پہچان سکتے ہیں، جیسا آپ جا رہے ہیں لائٹ چالو شام کی دھواں اڑا تو سمجھنا 2-3 نوجوان ہیں، دھواں جتنا زیادہ اتنے زیادہ نوجوان ہمارے بیٹھے ہوں گے، چونکہ دھوئیں سے سمجھ میں آ رہا ہے نا گاڑی چالو ہے، گاڑی وہ والی نہیں دوسری والی۔ رات میں نوجوان کتنے تھے ہمارے معلوم کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے، آپ کو معلوم، آپ کو اگر کھیتی باڑی سے کسی کا تعلق ہوگا تو جب کھیتی میں سے اناج نکال لیتے اور جھاڑ کٹ جاتا تو جب کھیت صاف ہو جاتا نا تو وہ کیا کرتے، جو لوگ جانور بیل گائے بہت ادھی نا ان کو بولتے رات میں لا کے ذرا بٹھا دو ان کو، تو وہ کیا کرتے ڈراپنگز کرتے غلازت کرتے، جس سے کیا بنتا کھاد بنتا، تو آپ پہچان سکتے کہ کتنے جانور تھے۔ تو ویسے ہمارا نوجوان جب سڑک پہ کھڑا ہوتا تو پان کی پچکاریوں سے آپ پہچان سکتے 2 تھے 3 تھے 4 تھے کھڑے ہوئے، یہ لمبی والی اس کی ہے وہ ایسا مارتا، یہ چھوٹی والی اس کی ہے، آپ اس سے اندازہ لگاتے کہ وہاں 4 کھڑے تھے۔ یا پھر آپ کی دیوار کا رنگ جتنے جلدی سفید سے لال رہا ہوتا آپ کو پتہ چلتا بچے زیادہ کھڑے رہے یہاں، لال رنگ آدھی 3 فٹ کی دیوار تک تو آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں، محلوں میں وہ لوگ رنگ دیتے اس کو، وہ چلتے پھرتے۔ تو نوجوان یہاں ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر لیول والے ڈرگز میں ہیں، ریلیشن شپس میں ہیں، افیئرس چالو ہے ان کے، یہ تھوڑے ہائی کیٹیگری والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت پیسہ دیا ہے، دوسرے والے خالی چاہ رہے کہ ایسا میرے ساتھ ہو، یہ کر لیتا ہے وہ سب چیزیں، تو وہ افیئرس کے اندر لگے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے کے ساتھ جو برائیاں آتی اس میں مبتلا ہے وہ والا گروپ، وہ عجیب و غریب چیزوں میں، مطلب آپ یہاں تھوک رہے ہیں پان کھا کے، وہ دبئی جا کے تھوک کر رہا تھا پان کھا کے، بس فرق اتنا ہے، لیکن دونوں پان کھا کے تھوک رہے، آپ گاڑی پہ سے تھوک رہے ہو پلیٹ میں سے تھوکنے کی کوشش کرتا پان کھا کے، فرق اتنا ہی ہے بس، تو پیسے کا استعمال کر کے کر رہا ہے، باقی وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے نوجوان ہمارے یہاں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں 100%، لیکن اکثریت کیا بولیں، اب اتنا بول کے رک جاؤں تو ہو گیا نوجوان تم کہاں ہو، لیکن کہاں ہونا چاہیے نوجوان نے، کیا کرنا چاہیے نوجوان نے، کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس کو کون کون سے کام کرنا ہے، وہ کیسے نوجوان تھے جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے کر کے گئے، وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ، تو وہ سب چیزیں باقی یاد رکھیں۔ تو کہاں ہوں تو بس میں نے بتا دیا یہاں ہے، فیشن پرستی میں لگے ہیں، فیشن پرستی کا کیا حال ہے بہرحال بولنے کی ضرورت نہیں، خواتین بھی میری بات کو سن رہی ہیں، کتنا مطلب کوئی نئی کتاب آ گئی تو اس کا ٹاپک کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، کس موضوع پہ لکھی گئی اس کا علم نہیں ہے، لیکن نیا کپڑا آ جائے نیا فیشن آ جائے تو ہر عورت کو پہننا ضروری اور لازم ہے، اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ تو مردوں کا وہ حال ہے، خواتین کا یہ حال ہے، لڑکوں کا یہ حال ہے، لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ اب بتائیے معاشرہ آگے کیسے بڑھیں گا، کیا امید کریں گے یہ نوجوان جب اس کے بعد نکاح کر کے نئی نسل کو دنیا میں لائیں گے، کیسی نسل ہوں گی وہ دنیا کے اندر جو کھڑی ہوں گی، کیا یہ وہ نسل ہوں گی جو اللہ کو یاد کرتی ہوں گی، اس کے سامنے جھکنے والی ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، فرمانبردار ہوں گی، دنیا میں انسانیت کی ضرورت ہوں گی، یا وہ نسل ہوں گی جو رب کی نافرمان گناہ گار ہوں گی، اللہ کے عذابات میں مبتلا ہوں گی، اور اس کے علاوہ دنیا کہیں گے کہ تم وزن اور بوجھ ہو ہمارے لیے یار، ختم یہاں سے چلے جاؤ تم۔ قوموں کا مزاج ہوتا ہے قوموں کے تعلق سے، قومیں اس قوم کو اہمیت دیتی ہے جو ان کی ضرورت بن جاتی ہے، اور اس قوم کو اہمیت نہیں دیتی جو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ تو یہ چیز کو سمجھنا ہے۔ اب آئیے نوجوانوں کو اپنے طرف سے کچھ نصیحتی کلمات، چند باتیں پیغام کی شکل میں دینے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارا نوجوان یہ سمجھے کہ اس کو کرنا کیا ہے، میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں رہنا ہے۔ تو کہاں ہے میں نے بتا دیا، اب کہاں رہنا ہے، کس چیز کی کوشش کرنا ہے، کس چیز میں محنت کرنا ہے، چند پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور رکھوں گا، بہت مختصر انداز میں انشاءاللہ۔ پہلا نقطہ نوجوانوں یاد رکھو، جو کام تم کو کرنا ہے، جو سب سے اہم ہے، جس کے لیے تم کو محنت کرنا ہے، وہ یہ ہے تمہیں توحید کو سمجھنا ہے اور ساری زندگی اس پہ گزارنا ہے، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے خلاف جو چیز ہو اس کو روکنے کی اپنے معاشرے میں کوشش کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے ذمہ داری اور تمہارا کام ہے کہ تم ایک اللہ کو جاننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے بنو۔ موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی ایک سب مسلمانوں کی ویسے ہی ہے، لیکن چونکہ نوجوانوں سے اس لیے ان کو خاص کہہ رہا ہوں، توحید
سمجھ رہے آپ؟ یہ سب سے اہم پیغام ہے جس کو تم کو لے کے لوگوں تک پہنچنا ہے. لوگ یہ کہیں کہ یہ فلاں لوگ ہیں تو یہ ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, یہ فلاں نوجوان ہیں, یہ اتنے فعال جس کو کہتے ہیں, اتنے یوزفل اور اتنے پتہ جس کو کہیں گے انسانیت کے لیے نفع بخش ہے, اس لیے کہ توحید کے ماننے والے, یہ ایک رب کو ماننے کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں. یہ بری چیز کو دیکھتے نہیں ہیں, حرام کام کرتے نہیں ہیں, بری چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں. ہم برے کی طرف جائے تو ہم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھائی کے حکم دینے والے ہیں, برائی سے روکنے والے ہیں, چونکہ ان کی توحید ان سے سب کرواتی ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جو غیر کو دیکھ کر ایسی, جو غیر محرم اپنی نظروں کو نیچی کر لیتے ہیں. ہماری بچیاں ان کے محلے سے جائے ہمیں محفوظ اور اچھا لگتا ہے, چونکہ یہ توحید کو ماننے والے لوگ ہیں, اور ان کی توحید جو ہے ایک اللہ کو ماننا ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ اس کے احکامات کو مانے, حرام کو حرام سمجھے, حلال کو حلال سمجھے. اور ہم بڑا محفوظ محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے میں. نان مسلم یہ گواہی دے. پھر کیا ہم اپنی توحید سے مشہور ہیں؟ کیا ہمارا نوجوان توحید سے مشہور ہے؟ ہر قوم کسی چیز سے مشہور ہوتی ہے. ہم اپنے شرک سے مشہور ہو گئے. لوگ مسلمان کو شرک سے پہچانتے ہیں. میڈیا کے اندر مسلمان کی کوئی امیج ایسی ہو نہیں سکتی کہ وہ شرک نہ کرے اور اس کو مسلمان بتایا جائے. کچھ نہ کچھ تو چھوٹا ہے بڑا وہ کر کے ہی رہتا ہے, اس سے کیمرے سے پتا ہاں یہ مسلمان ہے, گلے میں کچھ پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں کچھ پہنا ہوا ہے, پیر میں کچھ پہنا ہوا ہے, یہ اس کی علامت اور پہچان ہے. تو نوجوانوں سب سے پہلے توحید کے پیغام کو سمجھو, توحید کو ماننا ہے, توحید کو سمجھنا ہے, اس میسج کو لے کے انسانیت تک پہنچنا ہے. یہ رب سے رشتہ جوڑنے والی چیز ہے. اگر اس میں کمزوری آ گئی تو یاد رکھو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور یہ جتنی مضبوط ہوں گی تم دنیا میں اتنے کامیاب ہوں گے, چونکہ توحید کے ماننے والے دنیا میں ناکام نہیں ہوتے, اور آخرت تو صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے جو توحید پر جن کا خاتمہ ہوا ہے, چاہے دنیا جیسی بھی گزری ہو. سمجھ گئی بات؟ تو نوجوان لڑکے بھی اس بات کو سمجھیں, نوجوان بچیاں اگر میری بات کو سنیں تو اس بات کو سمجھیں, توحید کے پیغام کو سمجھیں اور اس کو سب سے پہلے تھامیں. یہ سب سے اہم ضرورت اور میری نصیحت آپ لوگوں کو ہوں گی. اور جیسی بچہ بالغ ہو جاتا ہے یہ ساری ذمہ داریاں اس پہ آ جاتی ہے. بالغ ہونے تک کچھ گڑبڑ ہو بھی جائے تو اس کی معافی ہے, بالغ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کی پوچھ اور پکڑ ہوتی ہے. یاد رکھیں پہلی چیز توحید. دوسرا کام جو کرنا ہے نوجوانوں, جس چیز کو تم یاد رکھو اور ذہن نشین کر لو, وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہم مانتے ہیں, آپ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اس کو لازم جان لو, اتباع رسول کو لازم جان لو. والدین اس کی تربیت دے اور نوجوان اس کو خود پڑھے. بچے پڑھنا لکھنا سیکھ جاتے بہت کم عمر میں, کتابوں سے پڑھیں. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز میں ویسے کروں گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا, یا آپ نے دیکھا اور خاموشی اختیار کی. میرا بھی کام رہے گا وہی میں کام کروں گا اور ویسے ہی میں کام کروں گا. صحابہ اور صحابیات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کی, ایسی پیروی کی, ایسا ان کے طریقے پہ چلے کہ کوئی کام ایسا نہ تھا یا کوئی وقت ایسا نہ تھا جس میں انہوں نے کوئی چیز دیکھ کر روایت نہ کی کہ ہم نے رات میں دیکھا تو آپ یہ کر رہے تھے, دن مطلب وہ کنٹینیوس اپنے نبی کو مانیٹر کر رہے تھے. جو وہ کرتے تھے یہ وہ کرتے تھے. انہوں نے ہر چیز اپنی بدل دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اپنا عقیدہ بدل دیا جب دعوت کو قبول کیا. وہ جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ان سب کو چھوڑ دیا. اپنے نبی کو جو عمل کرتے دیکھا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات, اچھی اخلاق, اچھی بات چیت, اچھا طور طریقہ, لوگوں سے حسن سلوک کرنا, لوگوں پہ احسان کرنا, عبادتوں کو جو ہے خشوع اور خضوع سے کرنا, یہ سب انہوں نے کیا یاد رکھی. کمپلیٹ وہ فالوور تھے, یاد رکھی. اور ایسا چلے جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھی. اتنا وہ کی, ہر چیز تبدیل کر دی. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. ہمارے پاس بھی نوجوان ہوتے ہیں, سونے کی انگوٹھی پہننے کو ہمارا نوجوان ترس رہا ہے. کیوں؟ تو بولے انگوٹھی جب سونے کی پہنے رشتہ طے ہو جاتا اس دن. ہوتا ہے آپ کے پاس نہانی ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن سونے کی انگوٹھی وہ جب رشتہ طے ہوتا ہے تو ایک پہنا دی جاتی, وہ فخر سے گھوم رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر اسے پھینک دی. کیا کیا؟ پھینک دی, اور کہا جب تم میں سے کوئی شخص آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے نا تو یہ حرکت کرتا ہے, سونے کی چیز پہن لیتا. مرد کے لیے سونا حرام ہے, یہ آپ نے فرمایا. کچھ لوگ بعد میں آئے اور اس سے کہا تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا, عورتیں وغیرہ, اٹھا کے ان کو دے دے انگوٹھی, مرد کے لیے پہننا حرام ہے نا, دے دیں. تو کہا جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر پھینک دیا, اب اٹھاؤں گا نہیں اس انگوٹھی کو. اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ محرم کو دے دینا, آپ نے نفرت سے پھینک دیا, میں وہ انگوٹھی اب نہیں اٹھاؤں. اس نے انگوٹھی نہیں اٹھائی, چھوڑ کے چلے گیا. یہ اطاعت اور یہ اتباع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا فالو کیا انہوں نے. لیکن افسوس, صد افسوس, بچوں کو سیرت پڑھائی کہاں جاتی ہے.
سیرت پڑھیں گے تو شخصیت کو جانیں گے، شخصیت کو جانیں گے تو محبت پیدا ہوں گی، محبت پیدا ہوں گی تو اطاعت کا جذبہ آئے گا، اطاعت کا جذبہ آئے گا تو سب ہوں گے نا اس کے آگے۔ کیا ہم میں سے پہلے ایسے والدین ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ بھائی ایک سیرت کی کتاب کم از کم اب تم 10-12 ایئرس کے ہو گئے اور تم انگلش پڑھنا جانتے ہو، اردو جانتے ہو یا تیلگو پڑھتے ہو، تو اب تم کم از کم ایک سیرت کی چھوٹی سی کتاب جو تمہارے ایج اپروپریٹ عمر کے اعتبار سے لکھی گئی پڑھو۔ بیٹے فلاں کتاب پڑھو بہت کام آئیں گی، فلاں کتاب پڑھو ایگزام آسان ہو جائے گا، فلاں کتاب پڑھو ایگزام کریک کر سکتے ہو، فلاں کتاب پڑھو بہت فائدہ ہوتا، فلاں کتاب پڑھو فاؤنڈیشن بیس ہوتا، فلاں۔ یہ کتاب جو فاؤنڈیشن بناتی ہے قرآن و سنت، وہ کہاں ہے؟ پڑھایا؟ نوجوانوں پڑھو اتباع رسول۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے، ایک بار سڑک سے جا رہے ہیں اور ایک تابعی ساتھ میں چل رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ایک چرواہا جانور چرا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی انسٹرومنٹ تھا، میوزیکل انسٹرومنٹ، بانسری تھی شاید روایت میں آتا ہے، وہ بجا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں ڈالی اور سڑک کے ادھر تھے تو ادھر چلے گئے، مطلب اپوزٹ اس میں چلے گئے، اور چلتے جاتے اور اس سے پوچھتے آواز آ رہی ہے کیا ابھی بھی؟ تو وہ کہتے ہاں، تو کان میں سے ہاتھ نہیں نکالتے، پوچھتے آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں، تو وہ کان میں ہاتھ ڈال کے چلتے۔ جب دور چلے گئے، جب اس نے کہا، اس تابعی نے کہا کہ وہ آواز نہیں آ رہی ہے، تو پھر کان میں سے ہاتھ نکال اور کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار جا رہا تھا، ایک چرواہے نے ایسی بانسری بجائی، اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا تھا، کان میں انگلی ڈال لی اور مجھ سے پوچھتے رہے بند ہوئی آواز، بند ہوئی آواز؟ جب میں نے کہا ہاں، تو آپ نے کان میں سے انگلی نکالی۔ موسیقی کو بائیکاٹ کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے۔ کیا نوجوان ریڈی ہے موسیقی کو بائیکاٹ کرنے کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صحابہ نے دیکھو کیسے فالو کیا۔ آپ گانے بجانے کے آلات یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ گانے بجانے کے آلات ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہم لوگ اس میں انڈلج ہو کے، انگیج ہو کے، انوالو ہو کے، مطلب اس میں ڈوب کے، غرق ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک نشہ اور انٹاکسیکیشن ہے، یاد رکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشہ نفاق، معاف کرنا، موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے، ہپوکریسی پیدا کرتی ہے، نفاق پیدا کرتی ہے موسیقی۔ اور موسیقی جہاں ہوتی ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ، میں نے جو ہے 750 سال پہلے موسیقی جہاں ہوتی ہے وہاں کیا کیا ہوتا لکھا ہے۔ جب میں نے پڑھا، ہم دنیا دیکھنے والے لوگ ہیں نا، ادھر سے وہی فیلڈ سے نکل کے ادھر تک آئے ہوئے ہیں، تو جب میں نے وہ پڑھا جو انہوں نے لکھا، میں نے تعجب کرنے لگا کہ اسلاف کی نظریں اور مطلب سمجھ کیسی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں نشہ اور زنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں موسیقی دیکھیں آپ ہوتی ہے، وہاں موسیقی ہوں گی، ناچ گانا ہوں گا، رات میں زنا ہوں گا اور ساتھ میں نشہ ہوں گا، ہوتا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں نشہ اور زنا ہوتا ہے، یہ ساتھ لاتا ہے اپنے۔ چونکہ ایک نشے کے بعد وہ نشے سے آدمی، دیکھیے نشے کی ایک حد ہے، اس کے بعد آپ پریشان ہو جائیں گے، گناہ کی ایک حد ہے پھر پریشان ہو جائیں گے، نیکی کی کوئی حد نہیں، لا تعداد کرتے جائیے مزہ آتے جائیں گا، لیکن گناہ کی ایک حد ہے، اس میں لذت ختم ہو جاتی ہے ایک حد کے بعد، تھوڑا نشہ، عادت پھر ختم، پھر اس سے زیادہ، پھر مزہ نہیں آتا، پھر اس سے زیادہ، پھر مزہ نہیں آتا، پھر اس سے زیادہ، پھر مزہ نہیں آتا، نشہ چینج۔ تو گناہ کا ایک حد ہے، نیکی لمٹلیس کر سکتے ہو آپ، تو آدمی پریشان۔ تو جب موسیقی کا نشہ ختم ہوا تو وہ فزیکل نشہ لیتا ہے، جب فزیکل نشہ ختم ہوا تو وہ زنا کرتا ہے اور اپنی زندگیوں کو لوگ برباد کرتے ہیں۔ اور یہی ہر جگہ ہوتی ہے جہاں موسیقی بجتی ہے، رات رات بھر لوگ ناچتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بڑا شوق اٹھا ہے موسیقی کا، ہر بچہ اور بچی، نوجوان گانے میں، مطلب ہینڈ سیٹ کے اندر گانا بج رہا ہے، ڈیسک ٹاپ میں گانے ڈالے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ میں گانا ہے، ٹیبلٹ میں گانا ہے۔ اب گانا جہاں بج نہیں رہا تو سامنے والا کال کرا تو اس کو بھی گانا سنانا ہے، ڈائلر ٹون بھی رکھتے ہو کہ اس کو سنا ہے گانا جب تک اٹھانے تک فون، مطلب جب تک بھی کیوں خالی رہنا گناہ سے، کچھ نہ کچھ گناہ لیتے رہنا چاہیے کنٹینیوسلی۔ وہی ہو رہا ہے نا، اور کیا ہے پھر؟ اب اس نے کال کر رہا اس کو بھی گانا سناتے ہیں، اس کو نہیں سننا ہے اس کو موسیقی سنا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، صحابہ کو دیکھو آپ کیسی انہوں نے کی، کیسے پیچھے چلے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی اتباع کرو، جب پڑھتے ہو نا تو عمل شروع کرو، یہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز میں جوتے اتار کے بازو رکھ دیے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو سارے صحابہ نے جوتے اتار کے بازو رکھ دیے، چونکہ مسجد نبوی کو قالین وغیرہ نہیں تھے، مٹی ہوتی تھی اور جوتوں میں ہی نماز ہوتی تھی اس پر، تو سب نے اتار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ کیوں اتار دیا آپ نے یہ جوتا؟ تو کہا ہم کو کیا معلوم، آپ نے اتار دیا، بول کے ہم نے اتار دیا، پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے ہم کو، آپ جو کریں گے وہی کرنا ہے ہم کو، اتباع اطاعت یہی تو ہے۔ کہا آپ نے اتارا، ہم نے اتار دیا۔ تو کہا میں نے تو اس لیے اتارا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ کے جوتوں میں غلاظت ہے، میں نے اتار دیا۔ تم نے کیوں اتارا؟ کہا ہم کو نہیں پتا، آپ نے اتارا، ہم نے اتار دیا۔
اس کو بولتے اتباع. ایسا فالو کرنا پڑتا ہے, جو دیکھا وہ کر لیا بس. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے رسول خطبہ دے رہے جمعہ کا. آپ جمعہ خود میں کہہ رہے ہیں اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں راستے میں بیٹھ گئے, جو اندر آ رہے تھے, چوکھٹ تھی جو بھی تھا, وہ دروازے میں بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا عبداللہ آپ اندر آ جاؤ, میں نے آپ سے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جا. تو کہا اللہ کے رسول ہم کو کیا معلوم آپ نے کس سے کہا, کان میں آواز ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. میں کھڑا تھا, میں بیٹھ گیا, ختم ہو گیا. کس کو بول رہے تھے کہ مفتی صاحب اس کا ترجمہ کیا کریں گے, وہ کیسی فہم اور سمجھ دیں گے ہم کو, ہمارے معاشرے میں کیسا سمجھاتا ہے اس مسئلے کو, ہم سب سوچیں گے ابھی اس پہ. اور جوتے کی حدیث پہ شروع ہو جائیں گا, جوتے پہن کے نماز ہو رہی ہے, حدیث ثابت ہے, اب کیا بولوں میں آپ کو. لیکن اپنی خالیوں والی مسجد میں جوتا پہن کے مت جاؤ, تو جوتے پڑیں گے آپ کو. لیکن جہاں جنگل میں پڑھ رہے ہو, ریگستان میں پڑھ رہے ہو, مٹی پہ پڑھ رہے ہو, گرم فرشی پڑھ رہے ہو, وہاں بھی ننگے پر پڑھ رہے ہو, تکلیفیں اٹھا رہے ہو. سنت سے ثابت ہے, آپ جوتوں میں ہی پڑھتے تھے نماز عام طور سے. سمجھ رہے ہو؟ تو اتباع کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. واقعہ اس لیے سنا ہے کہ کیسی وہ پیروی کرتے, دیکھا اور عمل کر لیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں, کیسی اطاعت کرتے تھے, اتباع کرتے تھے. حج کے لیے جا رہے ہیں, ایک مقام پہ آئے اور وہاں اترے. لوگوں نے کہا آپ کیا عصر کی نماز پڑھیں گے؟ تو کہا نہیں, عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر یہاں نہیں پڑھتے. کہا یہاں کیوں؟ آپ طہارت ہوئے اور آ گئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول نے یہاں طہارت کی تھی, میں بھی جاؤں گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو کرنا ضروری ہے, لیکن وہ محبت کا تقاضا تھا, میں ہر وہ چیز کروں گا جو میرے نبی نے کیا. یہ ان کا طریقہ کار تھا. ہمارے پاس تو کھلی بات آنے کے بعد بھی نوجوان بول رہا یہ اس کا کیا معنی ہے, پہلے دیکھنا پڑے گا. بڑے کیا بولتے سننا پڑے گا, چھوٹے کیا بولتے سننا پڑے گا, مسلک میں کیا سننا پڑے گا, مسجد میں کیا بول رہے سننا, مولانا کیا بول رہے. ارے کلیئر ٹیکسٹ ہے, تیری زبان میں اردو میں ہے, صاف صاف الفاظ لکھے, ایسا کرتے تھے, پھر تجھے اس کی تشریح کی ضرورت کیا پڑی. ہاں کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے, واضح نہیں ہو رہا تو پوچھو نا, کوئی بات نہیں. لیکن یہاں ایسے بن گئے نوجوان. لیکن دیگر چیزوں میں اتباع کیسی لوگوں کی دیکھیے, ہاں فلاں سیلیبریٹی کو میں فالو کرتا ہوں, اس کی پسند یہ ہے, ابھی وہ 4 دن کے لیے مالڈیوز میں گھومنے گیا ہوا ہے, ابھی وہ جو ہے فی الوقت جو بمبئی کے اندر فلاں اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا ہے. اچھا اتنا لائیو میں ڈیلی 24 گھنٹے میں تقریباً 24 سے زیادہ بار کھول کے دیکھتا ہوں کہ اس کا اسٹیٹس کیا آ رہا ہے, چونکہ میں اس کو فالو کرتا ہوں. ہو بہو اس نے ٹخلا کرا لیا, میں بھی ٹخلا کرا لیتا ہوں. انہیں بال بڑے کر لیا, میں بال بڑے کرنا شروع کرتا ہوں کہ فلم ریلیز ہونے تک میرے بال بھی بڑے ہو جائے, چونکہ میں اس کی فالو کر رہا ہوں. ایک شخص کو میں نے پکڑ لیا, اس کو آئیڈیل بنا لیا. اس نے پینٹ پھاڑ دیا, میں نے پینٹ پھاڑ دی. اس نے پینٹ اونچی پہنا, میں نے پیچھے. اس نے پینٹ پہ چڈی پہن لیا, میں نے پینٹ پہ چڈی پہن لی. چڈی پینٹ کے اندر پہنتے نا, لیکن اس نے کیا کیا, پینٹ پہ پہن لیا, تو میں پینٹ پہ پہن کے گھوم رہا ہوں. اتنا فالوور. یہاں کوئی مسئلہ پوچھے نہیں مفتی صاحب سے جا کے, مسلک میں کیا ہے اپنے. لیکن جب آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, نہیں یہ تو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے ہم, اس کو ابھی سوچنا پڑے گا. وہ جو اسٹارٹ سے محبت کر رہے ہو نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے اطاعت اور فرمانبرداری تم کو کرنے کی ضرورت تھی. ہر چیز میں کر رہے ہو, فیشن پرستی میں کر رہے ہوں, برائی میں کر رہے ہوں, گناہ کے کاموں میں کر رہے ہوں. اور جن جن کو اسٹار تم نے بنا لیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھوڑ کر یاد رکھو, جن جن کی اتباع وہی طریقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی, صحابہ جس کو سن کے سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے, لیکن ہمارے لیے رونے کا مقام ہے اس کو سننے کے بعد. وہ تو خوش ہو گئے تھے, لیکن کیا حدیث تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی تھی. کہا کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ روز قیامت ہوں گا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا. تو میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, تو میں اللہ کے ساتھ رہوں گا, اس لیے خوش ہو گیا میں. تو صحابہ سب زیادہ خوش ہوئے تھے حدیث کو سن کر. اور وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس سے گزرتے تو یہ کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, میں عمر سے محبت کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہوں گا روز قیامت. المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. اب تمہارے اسٹار کون ہیں, تم کس سے محبت کرتے ہو, سوچو, اس کے ساتھ فیصلہ ہوں گا تو کیا ہوں گا. سوچو خالی. وہ لوگ جو معصیت, گناہ, زنا, حرام کاری, حرام خوری, مطلب حرام چیز کھانے کی دعوتیں دے رہے, تم ان کے پیچھے جانا چاہتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ, اسوہ بناؤ, نمونہ بناؤ, ماڈل بناؤ, ہیرو بناؤ, جو کرنا ہے یہ تمہارے لیے. ہر چیز میں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, پہننا اوڑھنا, سب, شادی بیاہ, سب, موت اور پیدائش, سب. تو اب اسٹڈی کرنا پڑیں گے اس کے لیے, شروع کر دو اب. تیسری نصیحت کروں گا نوجوانوں, قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو, بہت مضبوط والا.
قرآن سے جس نے اپنا رشتہ جوڑا وہ دنیا میں کامیاب رہا اور آخرت میں کامیابی اسی کے لیے ہے۔ قرآن سے رشتہ جوڑو۔ میں یہ بات دعوے سے یہاں کہہ رہا ہوں، میں ہو سکتا غلط بھی ہوں لیکن میرا دعویٰ ہے اپنی جگہ کہ یہاں اس مجمع میں اور جو میری بات آن لائن سنیں گے، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ایک بار بھی ترجمے سے اب تک نہیں پڑھا، سنگل ٹائم، ایک بار بول رہا ہوں، زیادہ کی بات نہیں کر، ایک بار ترجمے سے۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ایک بار اس کا ناظرہ بھی نہیں کیا، الف سے لے کر یا اے ٹو زیڈ اس کو ریڈ نہیں کیا، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک نہیں پڑھا۔ ہاں کبھی سننے کا موقع ملا تو شاید سنا ہوگا، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن میں دعویٰ کر سکتا ہوں یہ، چونکہ اگر میں پوچھنا شروع کروں لوگوں سے سڑکوں پہ تو جواب یہ ملنے والا ہے مجھے۔ اور ہم امت کی بات کر رہے ہیں، چند لوگوں کی بات نہیں کر رہے، امت کی حیثیت سے ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہ کتاب جب آئی تھی اور جس نے اس کو تھاما تھا، اللہ رب العزت نے ایسی عزت، ایسا مقام اور ایسا رعب دیا تھا کہ قومیں اگر برائی کی نیت سے آتی، ظلم کی نیت سے آتی تو وہ کانپ جاتی کہ مسلمان سامنے کھڑا ہے، چونکہ اس کی کتاب اس کو ایسی چیزوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے جو میرے سارے منصوبوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ میں ظلم کرنا چاہتا ہوں، اس کی کتاب بولتی ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ میں سود خوری میں ڈبانا چاہتا ہوں لوگوں کو، اس کی کتاب سود کو حرام قرار دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں لوگ زنا میں مبتلا ہو کے نسلیں خراب کرے، اپنی زندگی خراب کرے، اس کی کتاب زنا کو حرام قرار دیتی ہے۔ تو وہ ڈرتے تھے اور کانپ جاتے تھے۔ اور جن کا رشتہ اللہ کی کتاب سے مضبوط تھا نا، ان کو جیتے جی ان کے ساتھ غلط عمل کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، عزت، جان اور مال پر ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ ان کے وفات اور موت کے بعد بھی ان کے جسم کو ہاتھ لگانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا رعب، دبدبہ، مقام، درجہ، مرتبہ اور اس کو کہیں گے پوزیشن اور پوسٹ تھی، یاد رکھیے۔ آئیے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 80 سال کے قریب آپ کی عمر ہے، اعلان ہوا کہ قسطنطنیہ کے خلاف جنگ ہونے والی ہے اور اعلان ہو چکا ہے۔ آپ نے نام لکھا دیا، لوگوں نے کہا آپ اتنے بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کیا ضرورت ہے، اور کتنی جنگوں میں آلریڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بعد میں آپ حصہ لے چکے ہیں، اب کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، اس لشکر کو بشارت ہے، ہو سکتا ہے اگر فتح ہو جائے تو اس بشارت میں بھی رہنا چاہوں گا قسطنطنیہ کے خلاف۔ چلے گئے، محاصرہ ہوا، جنگ نہیں ہوئی، گھراؤ ہو گیا، جنگ نہیں ہوئی، پڑاؤ اٹھا لیا گیا۔ اس دوران آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی تدفین وہیں ہوئی۔ آپ کی قبر جو ہے استنبول جو شہر ہے ترکی کا، اس کے قلعے کے باہر قبر موجود ہے آج بھی۔ تو آپ کو دفنا کے چلے گئے لوگ۔ جب چلے گئے تو قسطنطنیہ کا جو ایمپرر تھا، بادشاہ تھا، اس نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام، کہا کہ تم تو اپنے رسول کے ساتھی کو چھوڑ کر چلے گئے دفنا کے، اب میں اس کی قبر کو کھودوں گا اور اس کے لاش کو نکالوں گا اور اس کے ساتھ احترام کے خلاف کام کروں گا، رسوا کرنے کی لاش کو کوشش کروں گا، یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ ہم یہ سلوک کریں گے۔ جب خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو آپ نے جواب دیا اس خط کا، اور جواب میں کہا اے رومی کتے، اگر تو نے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ اگر یہ کیا ان کے جسم کے ساتھ، تو جتنے گرجا میری سلطنت میں ہیں سارے گرجا ڈھا دوں گا میں، اور جتنی خبریں عیسائیوں کی سب اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ تو اس نے پھر جواب دیا ریٹرن میں، یہ اس کے کلمات ہیں میرے نہیں، اس نے کہا قسم ہے کنواری مریم کی، میں تو خالی تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، میں کیوں تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ کچھ کروں گا، خبر جیسی کی ویسی محفوظ ہے آج تک۔ تو جب وہ قرآن کے حامل تھے تو زندگی میں ان کی جان مال عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات تھی، مرنے کے بعد جسم کو ہاتھ لگانے کی بری نیت سے کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آج آپ کا خون سڑکوں پہ یوں ہی بہا دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ ہم نے جس کو یاد کرنا تھا اس کو ہم بھول گئے۔ ہم دوسروں کو یاد کر کے کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رب العزت وہ کرتا ہے، یاد رکھیں، ایک مومن بندہ میں ہوں گے تو رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ فرعون کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو، اس کا رشتہ تو قرآن سے مسلمانوں نوجوانوں ایسا رشتہ جوڑو، گھٹی میں لا لو، گھٹی میں ڈسکشن کا پوائنٹ بن جائے، آج تم نے کیا پڑھا تھا، کل کیا پڑھے تھے، فلاں جگہ یہ سن کے آیا، یہ آیت تو نہیں دکھی، یہ تفسیر تو پہلی بار میں نے سنی، اس آیت کو اس نظر سے یا اس معنی میں پہلی بار سنا، تفسیر میں نے کسی کی، ماشاءاللہ میرے علم میں بڑا اضافہ ہو گیا، اس سے ہونا چاہیے نا ایسا۔ اور اب تو مشکل بھی کیا ہے یار، کتاب بھی نہیں اٹھانا ہے اب تو، ایک ایک آیت میں 50 زبانوں میں قرآن موجود ہے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، لفظ ڈھونڈنا ہے تو ڈال دو، لفظ لا کے دے دیں گا وہ
کہ انگلی کتنے بار آیا, گال کا لفظ کہاں آیا, سر کا لفظ کہاں آیا, دشمن کا لفظ کہاں آیا, دوست کا لفظ کہاں آیا, ہاتھ کا لفظ کہاں آیا, وہ پورا لازم ہاتھ اتنے بار آیا. حدیثوں کا ذخیرہ آیا تھا کہ اتنے بار یہ لفظ آیا ہے. اب کیا مشکل رہی بتاؤ, اب کیا مشکل رہی؟ چلو پہلے تو بول سکتے تھے اب جاؤ نسخہ کھولو, ڈھونڈو, پلٹاؤ. اب تو آپ کی زبانیں موجود ہیں, لیکن وہ تعلق ہی نہیں رہا نا. تو ایپ تو دوسرے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں, یہ تو غائب ہے. تو تیسری بات جو تھی ہماری, قرآن سے رشتہ جوڑو. اور ماؤں کو, لڑکیوں کو خاص طور سے میں کہوں گا, تم اپنا رشتہ خاص جوڑو, چونکہ آنے والی نسلیں تم سے پیدا ہونے والی ہیں. جب اپنی ماں کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بچے یقیناً انشاءاللہ عزیز قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چوتھی بات, نوجوانوں گزارش کروں گا, جہاں تم ہو وہاں سے نکلو اور یہاں ہو جو میں تمہیں یہاں آؤ جہاں تمہیں آنا ہے, وہ ہے نماز کی طرف آؤ. یہ کامیابی ہے, یہ فلاح ہے, یہ نجات ہے, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اس کے بغیر دیگر اعمال تمہارے قبول نہیں ہیں. توحید اور نماز کے بعد ہی اللہ روزہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج قبول کرتا ہے, اور دیگر اعمال. توحید اور نماز جس کے نہیں ہے اس کے دیگر اعمال قبول نہیں ہوتے, یاد رکھیے. چونکہ باقی تین عبادتیں کنڈیشنل ہے. پیسے ہے تو زکوٰۃ ہے, پیسے ہے تو حج ہے, اور مال ہے, معاف کرنا, پیسے ہے تو زکوٰۃ ہے, پیسے حج ہے, اور صحت ہے تو روزہ ہے, نہیں تو وہ بھی معاف ہوتا, پھر فدیہ دیتے رہتے لوگ, ہے نا. لیکن دو تو کنڈیشنل نہیں ہے, انکنڈیشنل فالو کرنا ہے, توحید اور نماز. کہاں ہو تم؟ نمازوں سے غافل ہو. کہاں ہے وہ والد جو بچے کو نماز کو لے جائے جب وہ 7 سال کا ہو جائے؟ کہاں ہے وہ مسجدیں جو ویلکم کرے 7 سال کے بچوں کو کہ بچوں کہاں ہو تم, آؤ نا اندر ہمارے پاس. بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے ہکال رہے ہو, پھر کہہ رہے ہو یہ آتے نہیں بڑے ہونے کے بعد. بلاؤ نا ان کو جب چھوٹے ہیں تو اندر. نماز نماز نماز, ہر روز میں کتنے بار؟ 5 بار فرض. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرض کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. فرض نماز ہونے سے پہلے وہ 2 رکعت کر کے 2 ٹائم نماز پڑھتے تھے. فرض ہوئی بھی نہیں تھی ابھی نماز. پھر فرض ہونے کے بعد 5 ٹائم کے علاوہ پڑھتے تھے. اتنی پڑھتے تھے, اتنی پڑھتے, اسی کو انتہا نہیں. چلو وہ معاملہ الگ ہے کہ مؤکدہ اور سنن اور نوافل ہم کتنی پڑھیں گے. فرض تو پڑھو کم از کم. فرسٹ اسٹیپ فرض, سیکنڈ اسٹیپ مؤکدہ, تھرڈ اسٹیپ سنن, پھر نوافل جتنی اضافہ کرنا کرتے جاؤ. اور پھر سنن کے اندر کتنی نمازیں جو مختلف اوقات میں اللہ کے رسول پڑھتے تھے, چاشت, اوابین اور اشراق اور خسوف اور کسوف, اور مختلف نمازیں, تہجد, کئی ایسے نمازوں کے الگ ٹائپس ہیں. سب کرنا ہے ہم کو, لیکن فرض سے تو شروع کرنا ہے. تو فرض نماز, فرض نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ صرف 17 رکعت فرض ہیں صبح سے شام تک. صرف اگر فرض پڑھے تو فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4, بس یہ فرض ہوئی. پھر مؤکدہ جوڑنا ہے تو وطر پڑھ لیجئے, اضافہ کر لیجئے. فجر کے پہلے کی 2 ہے, ظہر کے پہلے کی 4 مؤکدہ ہے, ظہر کے بعد کی 2 مؤکدہ ہے, مغرب کے بعد کی 2 مؤکدہ ہے, عشاء کے بعد کی جو ہے 2 مؤکدہ ہے, وہ اضافہ کر لیجئے. دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بڑھاتے جائیے. اور رمضان سب سے اچھا مہینہ ہوتا ہے جس میں ٹریننگ لے سکتے ہو. تو نماز کے اپنے آپ کو عادی بناؤ. نوجوان لڑکیوں سے گزارش کروں گا, نماز کے عادی بنو. نماز ایسا ہو کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہ ہو, اس کے بغیر مسلمان کا تصور نہ ہو, اس کے بغیر ہم جینا پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہم کو نماز نہ پڑھنے دے یا کچھ اس نماز میں رکاوٹ بنے. وہ چیز چھوٹ جائیں گی, نماز نہیں چھوٹیں گی. لیکن میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بازاروں میں صبح سے شام تک گھومتے, خواتین خاص طور سے, اس میں رمضان کا مہینہ نہیں چھوڑتے ہیں. نمازوں کی نماز اثر اور مغرب جاری نہیں, بولے وہاں افطار کا بھی انتظام ہے. نماز کا کہاں ہے, لیکن افطار کا ہوں گا بھی تو جہاں آپ جا رہے خریدنے. اور رات بھر جو ہے گھومنے میں نکالے جا رہے ہیں. جب آپ نمازی نہیں ہوں گے تو گھر میں ہونے والے بچے نمازی کیسے ہوں گے؟ جب ماں نمازی نہیں تو بچے نمازی نہیں. ماں بے نمازی, بچہ بے نمازی. باپ ہونے کے ناطے کہاں ہو جو بچے کو لے جانے کے لیے؟ نوجوانوں نماز کی عادی بنو. ایسے تھام لو کہ 5 وقت مجھے موجود رہنا ہے, حاضر ہونا ہے. جس کے سامنے سر جھکانا ہے اور گڑ گڑانا ہے, اگر وہاں کروں گا تو دنیا میں دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا, گڑ گڑانا نہیں پڑے گا. لیکن جس کے سامنے سر جھکانا نہیں جھکاؤں گا, اللہ ہر در پر سر جھکانے لگائیں گا اور مجبور کریں گا تم کو. کہاں کہاں ہم فریادیں کر رہے ہیں, ہم کو یہ ہونا, ہم کو وہ ہونا, ہم کو فلاں ہونا. میں بتاؤں آپ کو سلوشن, ایک ایسا سلوشن آپ کو دے سکتا ہوں میں, جس کو آپ نے اختیار کر لیا تو آپ کو کسی کے سامنے جا کر کھڑے ہو کہ اپنی بات منوانے کی ضرورت نہیں ہے. CNRC کے جب احتجاجات چل رہے تھے تو وہاں مجھے بلاتے تھے, چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ صرف سوشل نہیں نا, ہم ریلیجیس بھی ہم بات کرتے ہیں. تو میں دونوں کمبینیشن میں ہر جگہ بات کرتا تھا جا کے, کہ قانونی طور سے بھی کیا کرنا ہے لیکن دینی طور سے بھی ہم بتاتے تھے جا کے مختلف جگہوں پر.
تو میں نے تو ایک ہی سلوشن دیا تھا اس دور میں، قانونی تو ساری پیچیدگیاں جو ہے دھرنے سب کرو، لیکن ایک پوائنٹ تھا اس کا کرنا بڑا ضروری تھا. اگر وہ کرتے تو دنیا سمجھ جاتی قوم جاگ رہی ہے. اس کو گھمایا اور چلایا اور ڈبایا اور اٹھایا اور پھینکا اور جلایا اور مارا نہیں جا سکتا، قوم جاگ رہی ہے. جتنے تعداد میں احتجاج دھرنوں میں جمع ہوئے تھے نا، بس فجر میں آنا شروع کر دو. تم کو کوئی احتجاج دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. قوم اعلان کر دیں گی جاگ رہی ہے. وہ قوم جو آدھی رات کے بعد اٹھ کر صبح ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہونے نکلیں گی، کس کی ہمت اس کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ مجھے بتاؤ کس کی ہمت؟ چونکہ وہ جانتے یہ اس کے سامنے جھکتے جو کائنات کا بنانے والا ہے، ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی. ان کے تعلقات بہت لمبے ہیں، ان کے تعلقات بہت لمبے ہیں. ہمارے پاس ایسے بھی نوجوان ہیں کہ فون میں اگر کسی بڑے آدمی تو نہیں بولیں گے، کوئی ایسا آدمی جس کو آپ کو لگتا ہے اثر انداز ہے دنیا کے اندر، اس کا نمبر آ جائے تو ہی خوش رہتا ہوں. میری پہنچ وہاں تک ہے، ان کا نمبر ہے میرے پاس، کال کریں گے تو فون اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے دوسری بات ہے. وہ اللہ سے رشتہ جڑنے کے بعد کیسا آپ کو بھروسہ اور ٹرسٹ اور کیسا خود اعتمادی ہوں گا. تو رب کے سامنے جھکو، حالات تمہارے سامنے جھکیں گے. رب کے سامنے نہیں جھکوں گے، حالات تم کو اپنے سامنے جھکائیں گے. تو نماز کے عادی بن جاؤ. خواتین اور مرد سے کہوں گا نماز کے عادی ہو. وقت ہو گیا بس مجھے پڑھنا ہے. آپ تو ایک ایسے شہر میں رہتے جہاں ہر کارنر پہ ایک مسجد ہے. کارنر نہیں، کارنر اور کارنر کے بیچ میں مسجدیں ہیں پوری، اتنی مسجدیں ہیں. اب یہاں کیا بہانہ بناؤں گی یہ بولو. جو لوگوں کو 100 کلومیٹر تک مسجد نہیں ہے، جہاں وقت ہوا گاڑیوں پہ چڑھ کے پڑھ رہے، چھتوں پہ پڑھ رہے، فٹ پاتھ پہ پڑھ رہے، ٹھیک ہے ان کا سمجھ. یہاں تو مسجدیں موجود ہیں، سہولتیں موجود ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ حالاتوں کو بدل دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ حالات کو ایسے بدلتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس رفتار سے حالات بدلتے، سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب انتھنکیبل بول سکتا ہوں میں، سوچ نہیں سکتے حالات اللہ ایسے بدلتا ہے. آزاد ملک ایک رات میں غلام بنتے ہیں، فرد نہیں، کمیونٹی اور سوسائٹی نہیں، آزاد ملک ایک رات میں غلام بنتے ہیں. غلام بہت پرانی مثال نہیں، آپ میں سے کئی لوگوں نے 2008 دیکھا نا. ایک ملک جو سپر پاور 10 میں سے ایک تھا، رات میں آزاد سویا، صبح غلام اٹھا. عراق نام تھا اس ملک کا. ملک غلام ہو جاتے ہیں، پھر عبادت کرنا چاہے بھی تو مشکل ہو جاتا ہے. حالات اللہ بدل دیتا ہے. پہلے حالات اللہ نرمی کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، امن دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت اور اولاد دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، حکومتیں دیتا ہے. جب ناشکری کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں لوگ نماز اور زکوٰۃ کو، تو اللہ تعالیٰ حالات کو پھر بدلنا شروع کرتا ہے اور حالات کو شکنجہ کستے چلا جاتا ہے، نیرو کرتے جاتا ہے چیزوں کو. حالات ایسی آتی ہے کہ پھر اپنی آزادی کو بھی ہم روتے ہیں. پھر یہ میں 1957 میں کیا ہوا تھا جنگی آزادی وہ نہیں بول رہا ہوں، اسی صدی کی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جب پیدا ہو چکے تھے. اور اس کے بعد ایک سلسلے وار، شام لے لو، لیبیا لے لو، ملک برباد ہو جاتے یاد رکھو. پھر امن نہیں ہوتا ہے، مسجدیں ملتی نہیں، اور دشمن کیا کیا کرتا ہے آپ کو سب پتہ ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بس اللہ نے بنی اسرائیل کو وعدہ کیا تھا جب دنیا میں تم فساد کرو گے، شرک کا فساد، مالی فساد میں تم جو ہے جب سود خوریاں کرو گے، گناہ اور معصیت کرو گے، انبیاءوں کے انہوں نے قتل کیے، یہ سب فساد انہوں نے مچایا دنیا میں، تو میں اپنے لڑاکے تمہارے اوپر 2 مرتبہ بھیجوں گا. پوری تاریخ گواہ ہے. پہلی بار اللہ نے بختہ نصر کو بھیجا، مسجد اقصیٰ کو بختہ نصر نے ڈھایا، اینٹ سے اینٹ بجایا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجایا، اور سب کو اٹھا کے کہاں سے نکالا؟ فلسطین کے علاقے سے نکالا اور لے کر گیا اپنے ساتھ عراق میں. 2000 سال پھر وہ قوم گھومی ہے، اس کو بولتے دا جیوش ڈائسپورا. 2000 سال لگے ان کو واپس 1924 میں آ کر فلسطین میں جمع ہونے کے لیے. 2000 سال سزا دی اللہ نے ان کو. دوسرا موقع اللہ نے جب ان کو سزا دی، جب ٹائٹس نامی ایک بادشاہ کو اللہ نے بھیج دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، جب انہوں نے قتل کرنے کی جو سازش رچی، اس کے بعد اللہ نے جو ٹائٹس کو بھیجا، ٹائٹس نے پھر آیا، یہ دوسرا وقت تھا، اس نے مسجد اقصیٰ کو برباد کر دیا، پورا ڈھا دیا سن 70 عیسوی میں، اور پوروں کو غلام بنا کے جتنے بچے تھے آئے تھے ان کو بھی لے گیا اپنے ساتھ اٹھا کر. تو یہ حالت ہوتی، یاد رکھو. تاریخ گواہ ہے اس کی. نعمتیں چھینتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، تاریخ میں دیکھا ہے، قرآن و حدیث میں دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. تو نماز قائم کرو، اجازت ہے، کھلی اجازت ہے مسجدیں بنانے کی. رب کے سامنے جھکو، حالات آپ کے سامنے جھکیں گے. پھر
پانچویں بات جو کہوں گا نوجوانوں تم کو وہ یہ ہے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو لوگوں کا مقام ہے وہ والدین ہیں۔ پھر والدین کی فرمانبرداری کرو، نافرمانی مت کرو۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی نافرمانی کی حد ہو گئی، اپنی پسند اور ناپسند میں نافرمانی، بات نہیں ماننے کی مطلب ایک رٹ لگائے بیٹھے ہیں، الفاظ سے لے کر اعمال سے لے کر الفاظ سے لے کر اپنے ہاؤ بھاؤ سے لے کر ہر طریقے سے والدین کو تکلیف دیتے ہو، نقل اتارتے ہو ان کی، چڑھاتے ہو ان کو، ہاتھ بتاتے ہو ان کو، جس کو کہیں گے جہاں وہ نہ خرچ کرو وہاں خرچ کر کے بتاتے ہو، بڑے ہوتے ہو تو ضد کرتے ہو، اپنی پسند سے شادی کا ڈیمانڈ کرتے ہو، مناؤ پھر ان کو کچھ کرنا ہے تو ضد کرتے ہو۔ لڑکیوں نے تو حد کر دی، بھاگ بھاگ کے شادیاں کر رہی، جن والدین نے تم کو یار پال کے اتنا یہاں تک لایا، تم کیسے یہ سلوک ان کے ساتھ کر سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح کرنے سے پہلے، وہ کیسے تمہارے دلوں میں ایک نوجوان سے محبت پیدا ہو سکتی جس کو تم 2 دن پہلے ملے ہو اور تم 20 سال سے گھر میں ہو، جس کے پیٹ سے نکل کر آئی ہو، تم اب تک اس سے محبت کرنا نہیں سیکھی ہو۔ تو یہ محبت صرف چہرے کی محبت ہو سکتی ہے، یہ شہوت والی محبت ہے، یہ خواہش ہے، یاد رکھیے، یہ لسٹ ہے جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یہ محبت لو نہیں ہے۔ والدین نعمت ہے، یاد رکھیے، ایک انسان کو توحید کے بعد اگر کوئی نعمت ہے دنیا میں ملی ہے تو پھر یہی ہے، جو دیگر نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کے فضل کے بعد جو نعمتیں ہوتی ہیں، والدین ہی یاد رکھیں، چونکہ ان کا رشتہ داروں میں سب سے اونچا مقام ہے نا دنیا میں، اور کیا آپ کے پاس زمین دھن دولت، لیکن انسانی جو رشتے وہ ہے، اس میں سب سے اونچا رشتہ یہی ہے۔ پھر ان کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، نافرمانی مت کرو، برا سلوک مت کرو، خرچ کرو، جو کچھ کر سکتے ہو، جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہو یہی اس کے مستحق ہے، چاہے آپ کی عمر کچھ ہو اور ان کی عمر کچھ ہو۔ میں 60 سال کو، والدین 80 سال کے، تو بھی مجھے وہی کرنا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ والدین ہیں میرے۔ ہم یہ بولتے ہیں آج کل بزرگ لوگ کے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، لیکن کیا آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں؟ جب ایک باپ مسجد سے نکلتا ہے اور اپنے باپ کی چپل نکال کے اس کو مسجد سے دیتا ہے تو اس کا بیٹا خود سیکھ لیتا ہے کہ میرا باپ نے دادا کی چپل نکال کے تھا، میں اپنے باپ کی چپل اٹھا کے دوں اس کو۔ وہ نیچرل ریاکشن ہے، جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کے دادا سے برا سلوک کرتا ہے تو یہ بڑا ہو کے اس کے باپ سے برا سلوک کرتا ہے، پھر چونکہ وہی سیکھتا ہے۔ لیکن نوجوانوں جو ہوا سو ہوا، چھوڑو اس کو، اب تم اطاعت گزار فرمانبردار بنو اپنے والدین کی۔ ہاں گناہ کا کوئی حکم دے، معصیت کا کوئی حکم دے تو برا مت کہو، جھجلاؤ مت، جھڑکو مت، ڈانٹو مت، خرچ مت بند کرو، خاموشی کے ساتھ کہو میں یہ بات نہیں مان سکتا، اتنا بس، رسپیکٹفلی یہ خاموشی کر لو۔ چلو آپ کو لگ رہا ہے اس سے فتنہ ہوتا، بس خاموش، کہ وہ سمجھ جائے گی یہی کام تو نہیں کرنے والا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اس سے نہیں ہو پائیں گا، نماز کو مت جاؤ، یہ حکم میں نہیں مان سکتا، فلاں گناہ کا کام کرو، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو تمہیں والدین کا فرمانبردار بننا ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، یہ جنت ہے ہماری اور جہنم ہے ہماری، یاد رکھیے، اطاعت کرو گے جنت، نہیں کرو گے جہنم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو، مطلب اس کی خدمت کر کے، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں الفاظ باپ کی بھی کہ باپ کے پیروں کے نیچے جنت تلاش کرو، لیکن اکثر نے اس کا ترجمہ ماں کا ہی کیا ہے، رکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو، یہ ان کا مقام ہے، وہ ہمارے لیے جنت ہے، وہ ہمارے لیے جہنم ہے۔ اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا اطاعت گزار فرمانبردار بنو، ان کی نصیحتوں کو مانو، یہ ہے تو خدمت کر لو، غلطی کی تو معافی مانگ لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، چلے جائے تو پھر دوبارہ ملنے والی ہے ہی نہیں، یاد رکھیے، تو اس چیز کو سمجھو۔ چھٹی چیز جو نوجوانوں تم کو کرنا ہے وہ یاد رکھو، اچھے دوست اپناؤ، اچھے دوست، سنگت، فرینڈشپ، دوستی، اچھے دوست اپناؤ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کا معنی ہے انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ انسان جس صحبت میں جس گروپ میں رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گا تو نیکی کرنے لگ جائیں گا، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گا تو گناہ کرنے لگ جائیں گا۔ تو اللہ کے لیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، ورنہ یہ برے دوستی آپ کو افیئرز، ڈرگز، نشہ، زنا، برائی، گالی گلوچ، لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہر طریقے سے، یہ سب سکھاتے ہیں۔ پھر جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بڑوں کو بولتے ہوئے سنا تھا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ایک مرتبہ ایکویریم لا لیے گھر میں، فش پونڈ بڑا، اور واقعی میں گندی مچھلی آ گئی، اتنی گندا کرتی تھی، سارے مچھلیاں تو مر جا رہے تھے تو خراب ہو جا رہے تھے، پورا پانی کالا ہو جاتا تھا۔
اتنی گندگی، شاید اس کا پیٹ خراب ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، وہ گندی مچھلی تھی، پورا پورا پاؤنڈ گندا ہوتا. جب سمجھ میں ایک گندی مچھلی تالاب کو گندا کرتی کیوں بولا جاتا، اتنا نقصان دیتی ہو. تو ایک برا دوست آپ کا دین برباد کر دیں گا، آپ کے اخلاق برباد کر دیں گا، آپ کی تعلیم برباد کر دیں گا، آپ کی زندگی برباد کر دیں گا. اور ایک اچھا دوست انشاءاللہ آپ کی زندگی سنوار دیں گا، مدد کریں گا، اس میں آپ کو نیکی کی طرف بلائیں گا، خیر کی دعوت دیں گا، اچھائی کا حکم دیں گا، نشے چھڑا کر آپ کو حلال کی طرف لے جائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھی سہیلیاں بناؤ، اچھے دوست بناؤ. والدین اپنے بچے کو گائیڈ کریں کس کو دوست بنائیں، کس کو سہیلی بنائیں. 7ویں چیز نوجوانوں تم کو گزارش کروں گا، حلال روزی کماؤ. حلال روزی کمانے کے لیے اچھا علم حاصل کرو، تعلیم میں آگے بڑھو. یاد رکھو نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے دنیا میں دیے گئے جو وسائل اور وسیلے ہیں، اللہ نے ذریعہ بنایا نا، چیزوں کو ذریعہ بنا. ذریعہ جیسا میں کسی کے پاس جا کے جاب کرتا ہوں تو وہ ذریعہ بنتا ہے میری انکم کا، وہ کسی اور کو سپلائی کرتا ہے، وہ ذریعہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ذریعے بنائے ہیں ان ذریعوں میں سے ایک ایسا ذریعہ تمہارے پاس ہے، اس کو اگر حاصل کر لو تو اندھیروں سے نکل کے اجالوں کی طرف چل جاؤں گے، غریبی سے نکل کر مالداری کی طرف چل جاؤں گے، پستی سے نکل کر بلندیوں کی طرف چلے جاؤں گے. اور وہ ذریعہ ہے تعلیم، اس لیے کہ ایجوکیشن از پاور. آج جہالت دنیا کی ہم کو برباد کر رہی ہے. 5% سے کم بچے جو ہے گریجویشن لیول تک پڑھتے ہیں. آپ بولیں گے ہمارے پاس تو ہر گلی میں سب نے پڑھا ہوا ہے. شہر کی بات نہیں، من جملہ امت کی بات کیجئے. پورے ہندوستان میں 30 کروڑ لوگ ہیں، ان کی بات کیجئے. تعلیم میں آگے بڑھو تو پھر حلال روزی میں، چونکہ تعلیم آج کل جڑ گئی روزی سے، کہیں نہ کہیں وہ ڈگری وغیرہ لگتی ہے نا، تو روزی کما، حلال روزی. اور اگر تعلیم نہیں حاصل کی کسی وجہ سے تو اب جانے تو جو ہوا، اچھے فن حاصل کرو. فن، سکل سیٹ، ہنر بولتے اس کو عام زبان میں. ارے ہنر سیکھ لے، الیکٹریشین بن جا، پلمبنگ کر لے، گاڑی بنانا سیکھ لے، لائٹ بنانا سیکھ لے، یہ چلانا سیکھ لے، وہ بنانا سیکھ لے. یہ ہنر ہوتے ہیں. ہنر مند، ٹیلر بن جا. ہنر ہے، یہ سب چیزیں ہنر ہے. تو یہ ہنر سیکھ لو. پھر چلو، حلال روزی کا ذریعہ ہے نا یہ سب چیزیں. حلال روزی کماؤ، اچھا پڑھو، اچھا لکھو، اچھے ہنر حاصل کرو اور حلال رزق کماؤ. حلال کماؤ، حلال خرچ کرو. دنیا بناؤ، آخرت بناؤ. دنیا سنوارو، آخرت سنوارو حلال مال کے ذریعے. بہت اہم چیز ہے. اسلام میں مال کمانا حرام نہیں ہے، خوب کمانا ہے. اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے نا، تو کون زکوٰۃ دیں گا؟ جب کمائیں گا تو زکوٰۃ دیں گے نا. غریب آدمی زکوٰۃ تھوڑی دیتا ہے. تو کماؤ، پھر اس کا زکوٰۃ کا حکم ہے نا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. ہر بار نماز کا تذکرہ جہاں وہ زکوٰۃ کا آیا تو مطلب کماؤ ہے نا. جب کمائیں گے تو زکوٰۃ دے پائیں گے نا. چوری کر کے تھوڑی پیسے کی زکوٰۃ دینا ہے. تو حلال روزی، تیار ہو جاؤ حلال روزی کے لیے. ہمارے پاس پرابلم کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کر لیا ہوں MBA، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ. بڑے کیا کر رہے ابھی آپ؟ ابھی 1 سال سے تو بیٹھا ہوں، ٹرائی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، چونکہ میرے لائق والی جاب نہیں ملی. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 سال بعد ہو گئے. بیٹے کیا کرے آپ نے؟ MBA. اب کیا کرے بیٹے؟ انتظار کر رہا ہوں، وہ لائق جاب کا انتظار کر رہا ہوں. بیٹے اب کیا ہو رہا؟ 3 سال ہو گئے، ابھی بھی انتظار ہے. جو میں نے جاب MBA کیا نا، اس کی ایک ہی پوزیشن نکلتی 10 سال میں، ابھی انتظار کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. بھائی کھلا رہا ہے، باپ کھلا کھلا کے تھک گیا ہے، پریشان ہے پورے خاندان اور گھر والے. کیا ہوتا ہے کس کا نہیں معلوم. 5 سال ہو گئے. بیٹا کیا ہوا؟ ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں. لائق جاب چاہیے مجھے. اپن چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے، بڑا ٹارگیٹ، اونچا خواب. اونچے خواب کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے باولے. 5 سال بیٹھنا نہیں پڑتا. MBA کر کے لگ جاؤ، جو ملتا حلال روزی کے لیے نکل جاؤ. انتظار نہیں کوئی ڈگری کی وجہ سے کیا پوزیشن، نکل جاؤ بس حلال کام کے لیے. نکل جاؤ، اللہ وہاں پہنچا دے گا جس کے لیے تم بنے ہو. نکل جاؤ بس. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دیں گا اگر تم ویسا توکل کرو گے جیسا پرندے توکل کرتے ہیں. روز خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے، بھر پیٹ واپس آتے. تم بھی اللہ پہ توکل کرو، نکلو، اللہ دیں گا تم کو. پرندوں کو دیتا ہے یار، تم کو کیوں نہیں دیں گا؟ نکلو نا. وہ 5-5 سال بیٹھو مت. یہ بہت چلتا ہوں بس، میرے کو تو جا کے سیدھا دبئی میں ہی کام کرنا ہے. ارے جو یہاں اور شروع ہو جاؤ. دبئی والے بولیں گے تو ہم سے زیادہ یہاں کما رہا. پھر اللہ نے جو لکھا ہے تلاش تو کرو رزق، حلال روزی. یہ بہت مسئلہ ہے ہمارے پاس یہ انتظار کرنے کا. جو لائق جاب پتہ نہیں کیا رہتی ہو، کہاں سے آتی ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے بہت قریبی جاننے والے ہیں، انجینئرنگ کر لی. سب لوگ انتظار کرے لائق جاب کا، وہ خاص پوزیشن والی. یہ لگ گئے. کہاں لگ گئے؟ کمپنی میں. جب فورجنگ کا کام ہوتا تھا، مانو نا، لوہے کو گرم کر کے مشین میں ڈالتے ہو، ہتھوڑا آتا، دن دن فورجن مشین سے مارتے رہتا، شیپ دیتے. اب انجینئر کا کیا کام فورجن مشین کے سامنے؟ ورکر کو گائیڈ کرو. بولے تم نوکری کچھ نہیں تھی. 3000 روپے لگ گئے جاب پر. دوسرے لوگ انتظار کرے لائق جاب کا، پتہ نہیں کہاں لائق جاب تھی ان کے لیے.
3,000 रुपये जॉब पे लग गए, काम चालू, वर्कर्स को गाइड कर रहे, फलां कर रहे, ये कर रहे। यकीन जानिए 20 ईयर्स के अंदर वो आदमी जो लेबर को संभालने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री के बावजूद मैकेनिकल लगा था, आज प्लांट हेड है। प्लांट हेड जो है सबसे बड़ी पोजीशन होती है, पूरे प्लांट का जिम्मेदार। लग गए, रोज़ी तलाश की, रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पहुँचा दिया जिसके लिए वो बना था। मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, नहीं मेरे तकदीर में क्या मेरे को मालूम है तो वही लूँगा मैं, दूसरा तो कुछ लेने वाला हूँ नहीं। हलाल रोज़ी के लिए लग जाओ नौजवानों, तालीम हासिल करो, लड़कियों से भी गुजारिश करो इल्म हासिल करो, इसलिए कि आने वाली नस्लें तुम पे डिपेंड है। ठीक है, ये काम करो। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वीं चीज़, नौजवानों नशे से अपनी हिफाजत करो। और मैं नौजवान सिर्फ लड़कों से नहीं कह रहा हूँ, जितनी शिद्दत से इनसे कह रहा हूँ उतनी शिद्दत से अपनी बहनों से भी कह रहा हूँ, बेटियों से भी कह रहा हूँ। आप अगर नहीं जानते तो आपको नहीं पता है, सिर्फ लड़के नशा नहीं करते हैं, लड़कियाँ भी नशा करती हैं, बल्कि लड़कियाँ कभी लड़कों से ज़्यादा नशा करती है, क्योंकि उनको डिप्रेशन जल्दी आता है, डिप्रेशन के सोल्यूशन के लिए नशे को ऑप्ट करती है। ये देखा जा रहा है, आपको नहीं पता है तो किसी कॉलेज के जो पीछे के दरवाजे और रास्ते होते जैसे लोग आते जाते हैं, कभी दूर बैठ के देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है। बुरखे में वाली बच्ची खड़ी है, कोई लाके कुछ चमचे पे डालता है, सूंघती है, पैसे देती है, अंदर जा रही है। क्या सूंघी? ऊद कितनी अच्छी मिल रही, दुबई की ऊद आई हुई है, सूंघ के जा रही है अंदर। क्या है वो, समझा नहीं। फिर ये नशे की आदत जब लग जाती है तो क्या होता है मालूम आपको? लड़का अगर नशाखोर होगा तो माल घर से चुराएगा, वालिदैन की इज्जत में बट्टा लगाएंगे एक तो बोल सकते हैं। लेकिन जब लड़की नशा करती है ना तो उसको पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नशा बेचने वाला उससे पैसा नहीं लेता है, वो कुछ और लेके नशा देता है, उसको फ्री मिलता है वो। तो वो जो लगाती है नाम पे वो नस्लें ख़राब करती है। फिर समझो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। नशा हराम है इस्लाम में। क्यों? शरीयत ये चाहती है कि हर आदमी हर हाल में अपनी अक्ल में रहे, अक्ल में रहे। अक्ल मारी जाने से वो कुछ समझ नहीं सकता है। दीन ने जो हुक्म दिए, शरई अहकाम दिए, तो उसके पीछे वजूहात होती है जिसको उलमा लिखते हैं मकासद शरिया। शरीयत का क्या मकसद होता है? हुक्म जब देती है चोरी मत करो तो क्यों शरीयत बोल रही चोरी मत करो? जिना मत करो तो क्यों बोलती है जिना मत करो? जुल्म मत करो तो क्यों बोलती है जुल्म मत करो? शिरक मत करो तो क्यों बोलती है शिरक मत करो? उसके मकसद होते हैं, और वो लिखते हैं 5 या 6 उसके मकासद है। फ़िक़्ह की किताब में आप पढ़ लीजिए उसको। उसका पहला मकसद है दीन की हिफाजत। तो शिरक से क्या होता है? दिन ज़ाया होता है, आखिरत बर्बाद होती है। उसके बाद अक्ल की हिफाजत, इसलिए शराब हराम है, इसलिए कि अक्ल मारी जाती है। नशा हराम है, अक्ल मारा जाता है। जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, और इज़्ज़त और नस्ल की हिफाजत। ज़िना हराम क्यों? नस्ल ख़राब होती है। किसी की चुगली क्यों नहीं करना? इज़्ज़त उड़ती है उसकी। किसी का माल लूटना क्यों नहीं? इसलिए कि माल की हिफाजत शरीयत चाहती है। शरीयत चाहती है हिफाजत हो। तो अक्ल की हिफाजत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्ल मारी जाएंगी तो इंसान सब कर लेंगे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ने एक वाक़या बयान करते हैं, हिकायत बोलेंगे इसको आम ज़बान में। ये बुखारी में आता है ये वाक़या, लेकिन हदीस नहीं, हिकायत है। उन्होंने एक वाक़या बयान किया जो उन्होंने किसी से सुना था, शायद बनी इसराइल की हिकायत थी। अच्छा वाक़या। लेकिन वो कहते हैं कि शैतान एक मरतबा आया, बनी इसराइल की कोई रिवायत है, और उसने एक इंसान से कहा कि मैं तुमको बोलता हूँ, हुक्म देता हूँ कि तुम जो है ज़िना करो। तो उसने कहा अरे नहीं, ज़िना बहुत बड़ा गुनाह, मैं ज़िना नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत। कहा एक बच्चा था, कत्ल करो इसका। तो कहा नहीं, बच्चे का इंसानी जान का कत्ल मैं नहीं कर सकता हूँ। कहा फिर तुमको शराब, तीनों में से एक काम करना है। तो उसको लगा कि शराब पीना थोड़ा हल्का है, उसने शराब पी ली, नशे में आया, ज़िना भी कर लिया, बच्चे को कत्ल भी कर दिया। समझ रहे आप? तो नशा, नौजवानों मेरी बात गौर से सुनो थोड़ा सा। वो चीज़ जो आजकल जदीद फॉर्म में जो ड्रग्स बोलते हैं जिसको, क़दीम नशे इसके मुकाबले में तो जिसको हम कहेंगे उतने ख़तरनाक नहीं थे जो ये है। नौजवानों गौर करो, सोचो, मेरी बात पे गौर करो। जब तुम नशा लेते हो तो तुम औरत की तमीज़ भी भूल जाते हो कि माँ, बहन और क्या फ़र्क होता है। सोचो सिर्फ बात कहाँ तक जाती है। तुम तमीज़ भूल जाते हो, अक्ल में नहीं हो तो अब क्या है। अल्लाह के लिए बड़ों से गुजारिश करूंगा, बच्चों को सिखाए बाज़ार में क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, और ना बोलना भी साथ सिखाए। तो आपका बच्चा 10-11 साल का हो तो उसको पता होना चाहिए कहाँ क्या मिलता है और मुझे क्या बोलना है। तो कोई आके ऑफ़र करे ये खाओ तो उसने बोलना चाहिए मैं नहीं खाता हूँ, मेरे अब्बू ने बोले ये हराम है। मैं नहीं पीता हूँ इसलिए कि मैं जानता हूँ ये हराम है। मैं फ़लाँ नहीं करता हूँ। लेकिन आजकल नौजवान बच्चे ये समझते हैं नशा करना बड़े होने की अलामत है, क्योंकि मीडिया ने उसको इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। कॉलेज में एक बच्चा जा रहा है,
دوسرے بچے اس کے ساتھ ہیں. آؤ کالج میں آ گئے تو پھر کیا کرنا ضروری؟ نوجوان کو سگریٹ پینا ضروری ہے. تو جب وہ آ کے بول رہا میں سگریٹ نہیں پیتا تو دوسرے دوست ارے کالج میں بچہ آ گیا اپنے ہارلیکس لاؤ, وامٹا لاؤ. ارے نہیں تم تو بہت چھوٹے دیکھ رہے, تمہارے تو سیرلیک کی ضرورت ہے, سیرلیک لاؤ بھائی ان کو. کالج میں آئے تو سگریٹ پینا, ہائی اسکول میں گئے تو تمباکو کھانا بھی سکھاتا ہو ایک آدھ دوست, تھوکنا بھی سکھاتا اس کو برابر کیسے تھوکتے ہیں. چکر آیا تو تھوڑی دیر بٹھاتا بھی, پانی وانی پلاتا. پہلی بار ایسا ہوتا بعد میں صحیح ہو جاتا سب. تو وہ سمجھ رہا بڑے ہونے کی علامت ہے. ہائی سوسائٹی کی علامت ہے شراب پینا. بڑے بڑے مجلسوں میں جانا پینا ہی پڑتا, اب کیا ہے کمپنی کا معاملہ ہے. ہائی سوسائٹی کی علامت شراب پینا, کالج جانے کی علامت سگریٹ پینا, اسکول میں ہائی اسکول میں ہونے کی علامت تمباکو کھانا, اوپر کے 2 گنڈیاں کھلے رکھ کے راستے پہ چلنا. ہر آدمی کو سمجھنا ہے اس کو تو میں دھوکے نکال سکتا ہوں, ہے نا. کچھ بھی کر رہا, انسان نے تو جانوروں پہ اٹیک کر رہا ہو, مطلب پاگل ہو جاتا ہے وہ. تو یہ سب ڈرگس آپ کو برباد کرتی ہے, آپ کی جوانی کو, آپ کے مال کو, آپ کی دولت کو, آپ کی عزت کو, آپ کی عقل کو, آپ کا سب کچھ, اور آپ سب سے مین آپ کے دین کو برباد کر دیتی ہے. کیسے آدمی نماز پڑھے گا جس کی عقل میں نہیں رہتا, وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے. نشے کو نہ بولنا سیکھو نوجوانوں. ہر قسم کا نشہ شریعت میں حرام ہے. اور نشہ کس چیز کو بولتے ہیں اس کے میں آپ کو ڈیفینیشن دے دوں سمجھنے کے لیے, تو ہر چیز کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے وہ نشہ ہے. اور عقل مارے جانے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ چکر کا آنا. عقل مارے جانے کی پہلی دلیل کیا ہے؟ چکر آتے, ڈیزینس. چکر آئے مطلب عقل ماری گئی آپ کی, چاہے وہ کمزوری سے ہو چاہے نشے سے ہو. تو آپ نے کوئی چیز جب کھائی اور کھاتے ہی چکر آئے تو سمجھ جائیے کیا ہے وہ؟ نشہ ہے. ارے مولوی صاحب کیا بول رہے آپ, 1 کلو تمباکو دے دو میرے کو, 1 کلو, 2 دن تک کھانا بھی مت دو, کچھ نہیں ہوتا. نہیں ٹھیک ہے. پہلی بار چکر آئے تھے کھائے تو, وہ تو بکرے کو بھی آئے تھے پہلی بار چکر, پتا کھلائیں تمباکو کا تو وہ عجیب گھومتا ہے ادھر ادھر, تو اس کو بھی آ جاتے. پہلی بار آئے تھے نا, بس پھر وہ حرام. انسان کی باڈی پھر عادی ہوتی ہے نشے کی, دھیرے دھیرے امیونٹی پیدا کرتی ہے, پھر وہ ہلکے سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے, عقل مارے جانے کی دلیل چکر آنا, چکر آئے, وہ چیز کیا ہے؟ نشہ ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا جامع ترمذی کی, ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ خمر کے, جو معاف کر, ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ خمر کے حکم میں داخل ہے, شراب کے حکم میں داخل ہے. تو جس چیز سے نشہ آتا ہے وہ شراب کے حکم میں ہی داخل ہے, الگ نہیں کچھ یاد رکھیں. ہاں بس بہت وہ یہ نہیں, یہ چلتا وہ چلتا, اتنا کھا سکتے, یہ والا نہیں. اور بہت سارے مسلمان سمجھتے صرف شراب حرام ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک انٹرویو کسی نے لیا, ایک ڈاکٹر تھے سائیکیٹرسٹ, ان سے بات چیت چل رہی تھی کہ نشہ چھڑانے کے لیے کیا کیا کرنا, ہم ڈسکس کر رہے. تو میں نے کہا شراب حرام ہے اور نشہ حرام ہے. تو کہا ایک بات اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کچھ نوجوان ایسے جو سمجھتے صرف نشہ جو پیا جاتا حرام, بولے سونگنے والا حلال ہے, لگانے والا حلال ہے, چپکانے والا حلال ہے, اندر جانے والا ڈائریکٹ حلال ہے, بولے صرف پینا نہیں. بولے تو میں نے کہا نشہ حرام ہے, چاہے کھاؤ, چاہے پیو, چاہے چپکاؤ, چاہے سونگو, چاہے اڑاؤ, چاہے دھوئیں کی شکل میں لو, چاہے اندر ڈالو, کیمیکل کے فارم میں لو, کچھ بھی, سب حرام ہے یاد رکھو, سب ان ٹوٹیلٹی. تو نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس آخری پوائنٹس کی طرف بڑھاؤ نوجوانوں. 9 پوائنٹ, سماجی برائیوں سے بچو, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نوجوانوں سے کہوں گا, جو آج بہت پھیل چکی ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے اول ہے, جو وہاں تک پہنچتی ہے وہ ہے زنا. اور زنا شروع ہوتا ہے غیر محرم سے پہلے خلط ملط ہونا, جس کو عام زبان میں نوجوان زیادہ سمجھیں گے جی ایف اور بی ایف ریلیشن شپ میں جانا. سب سے پہلے نوجوانوں کو سمجھ میں آ گیا, انہوں نے حسبی دیے کہ بازو والا کیا مطلب ہے اس کا, بعد میں بولتا میں تم کو کیا ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ریلیشن شپ, اور اس نے کیا کیا, ایسی برائی تک لے گیا. ابھی شروعات میں زنا بولے تو ارے کیا یہ مولانا لوگ کچھ بھی بولتے, عقل ہے کیا, زنا کس کو بولتے, جسٹ فرینڈ ہیں ہم ابھی, جسٹ فرینڈ سے کیا ہوتا ہے, اس کو زنا بولتے ہیں کیا. لیکن یہ ابتدا ہے زنا کی. اب شرمگاہ جو کرتی وہ انتہا ہے, لاسٹ ہے, وہ اینڈ کنکلوژن ہے, وہ یہاں سے شروعات ہے ابھی. اور شیطان نے تم کو ایسا مغالطے میں ڈالا. دیکھو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. صرف دنیا کی کسی مخلوق کو دیکھو, اس کا کون کس کے پیچھے بھاگتا ہے, بتاؤ مجھے. بکرا اور بکری سڑک پہ, کون کس کے پیچھے بھاگے گا؟ کبھی دیکھے بکری بھاگ رہی, بکرے کے پیچھے اور بکرا بھاگ رہا اس سے دور.
ارے سمپل کیلکولیشن سے مرغی اور مرغا ہے تو باڑے میں سمجھ میں آیا تھا وہ کون کس کے پیچھے بھاگ رہا. ایسی ہوتا نا, مذکر مؤنث کے پیچھے بھاگتا, میل فیمیل کے پیچھے بھاگتا ہے. شیطان نے ایسی چوٹ لگائی نوجوانوں کو کہ نوجوان لڑکی بول رہی کہ ہائے کاش کوئی میرا دوست بن جائے. یہ جنس الٹا ہو رہا پورا, وہاں مذکر مؤنث کے پیچھے بھاگ رہا, یہ مؤنث مذکر کے پیچھے بھاگ رہی. بے حیائی کی تو لمٹ پار ہو گئی. اب ایک لڑکی یہ بول رہی کاش کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہوتا, دوسری لڑکیاں بول رہی ارے کتنی معصوم مظلوم ہے, کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے, ٹھہر تیرے لیے کوئی ڈھونڈ کے لاتے ہم. تو جو میرا ہیرو ہے نا تو اس کے ساتھ جو سائڈ ہیرو ہے نا اس کو تیرے ساتھ لگا دی تھوڑے دن کے لیے میں, پھر جب تیرے کو جو پسند آ جائے گا تو اس کے ساتھ چل جانا. واہ رے واہ, کیا سسٹم ہے یہ, کیا سسٹم ہے, مطلب اندازہ لگاؤ ابھی. تو یہاں سے شروع ہو رہا وہ شیطان کا غلبہ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ. پھر یہ باتیں آگے بڑھتے بڑھتے کس حد تک جاتی ہے میں سمجھتا ہوں زنا اس کی آخری حد ہے. اور زنا سے پرابلم کیا معلوم آپ کو, نسل خراب ہوتی ہے. اس لیے پردے کا حکم ہے, غیر محرم کو نہیں دیکھنے کا حکم ہے, اننیسری چیزوں کو دیکھنے کو نہیں, ہر چیز سے کرنا ہے. تو یہ سب ریلیشن شپ ختم, زنا تک نہیں جائیں گے. زنا میں دوسری چیز جو مدد کرتی, یاد رکھے انسان کو, جو آج سماجی برائیوں میں بہت بڑی برائی ہے, وہ ہے نیوڈیٹی. ہندی میں بولتے ننگن پن, گندی فلمیں, دوسرے نام نہیں لیتا بہرحال, اور کیا کیا بولتے ہیں. چھوٹے بچے جو نہیں ڈھونڈتے وہ ڈھونڈنا چالو کر دیں گے جا کر. پھر ہاں, یہ زندگیاں, جوانیاں, مال, دولت, نسل, صحت, عقل, تعلیم سب برباد کر دے رہی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جو لوگ ایسی فلمیں اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے عورت کی عزت انسان زندگی میں پھر کر نہیں پاتا جو ایسی چیزیں دیکھتا ہے. حتیٰ کہ اس کی محرمات بھی اس کی نظر سے پھر بچ نہیں پاتی ہے, نہیں بچ پاتی. یہ ہوتا ہے, اس کی حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بچے جب 10 سال کے ہو تو بستر الگ کر دو, اور ایک چادر میں 2 لوگ نہیں سوئیں گے, چاہے 2 لڑکیاں کیوں نہ ہوں اور 2 لڑکیاں کیوں نہ ہوں. کیوں تعلیم دی جا رہی ہے؟ عقل نہیں آ رہی ہے. باپ اور بیٹی بھی اگر ہے تو ایک بستر پہ نہیں سوئیں گے. وہ بچی بڑی ہو گئی اب تو بازو الگ سوئیں گی, وہ ماں بیچ میں رہیں گی, پارٹیشن رہیں گا کچھ, ذرا گھر چھوٹا ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ نہیں. باپ ہے وہ حالانکہ, شریعت محتاط ہے اپنے اس میں. نیند کا معاملہ ہے نا, انسان کیا کر جائیں گا نیند میں نہیں پتا اس کو. سمجھو تو صحیح. تو برائی, تم یہ چیزیں دیکھتے ہو, عورت کی عزت چلی جاتی ہے نظروں سے, صحت اور زندگی توانائیاں برباد ہو رہی ہے. پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو جا کے ڈاکٹروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, اب کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, یہ ڈاکٹر کے پاس جو پورے خاندان نے مذاق اڑ رہا ہے, میرا یہ ہو رہا ہے, میرے سے اب اولاد نہیں ہو سکتی, میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر پریشان ہے. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے, کتنے ہو گئے لوگ پریشان ہیں. آن لائن آپ دیکھیے بس یہی کمنٹ آ رہا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرا پورا اس پہ ایک لیکچر ہے, اس کو دیکھیے. دور جدید کے 3 فتنے, اس میں یہ ایک فتنہ اور اس سے ہونے والے ایک ایک نقصان کو میں نے گنوایا. ایک عقل سے لے کر, جسم سے لے کر, نکاح سے لے کر اولاد تک کیا نقصان ہوتا ہے. یہ سب برائیوں سے نوجوانوں تم کو بچنا ہے, اس لیے کہ تم وہ نوجوان ہو جس کو دنیا کچھ دینا ہے. تم یہ کام میں مبتلا نہیں ہو سکتے, اس بات کو یاد رکھو. آخری پوائنٹ جو آج میں رکھوں گا نوجوانوں جو کرنا ہے وہ یہ ہے, جہاں تم کو رہنا ہے اور ابھی تم کہاں اس میں یہ پوائنٹ ہے یاد رکھیے. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا پراپر یوز. چونکہ اب سب سے زیادہ برائی جو آ رہی ہے, سب برائیاں اسی سے آ رہی ہیں. زنا بھی اسی سے آ رہا ہے, ریلیشن شپ برے اسی سے آ رہے ہیں, فتنے فساد اسی سے آ رہے ہیں, حرام حلال اسی سے آ رہا ہے, ہر برائی آ رہی ہے, سود اسی سے آ رہا ہے. چونکہ اب سب اس پہ ہو گیا نا, پلیٹ فارم یہ بن گیا ہے. پراپر یوٹیلائزیشن, پراپر یوز کرو سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا. اگر نہیں کر سکتے تو استعمال مت کرو, روک دو اس کو. اتنا انڈلج, اتنا انگیج, اتنے انوالو ہیں کہ بس کبھی لاک کھولتے نا فون کا تو ایک ایپ آتا ہے جو بتاتا ہے آپ نے لاک کتنی بار کھولا آج. ایک دن میں 8 گھنٹے اگر 6 گھنٹے سو رہا ہے تو 18 گھنٹے کے اندر 400 بار لاک کھول رہے ہیں آپ اس کا. تو 400 بار کیا کام ہے اس سے آپ کو جو لاک کھولے آپ نے اس کا. آپ اس کے عادی ہو چکے, ایڈکٹ ہو چکے ہو. کوئی ریل دیکھ رہا, کوئی کیا ہے وہ شارٹس دیکھ رہا, اور اتنا ایڈکشن ہے اس کا جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ لمٹ میں کوئی چیز کرو کوئی مسئلہ نہیں, شریعت بھی اجازت دیتی ہے آپ کو, لیکن لمٹ لیس چیزیں ہو گئی ہیں اتنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ کے لیے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال, سوشل میڈیا کا صحیح استعمال, اسمارٹ فون کا صحیح استعمال, انٹرنیٹ کا صحیح استعمال, ڈیسک ٹاپ کا صحیح استعمال کرو. ورنہ نوجوان لڑکی اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں, دوستی کر رہے ہیں. جو میں نے جتنے پوائنٹ لیا سب گناہ اسی آ رہا ہے. ڈرگز اسی پہ خریدی جا رہی ہے, فرینڈ شپ اسی پہ ہو رہی ہے,
ملنا ملاقات کی باتیں اس پہ طے ہو رہی ہے, عشق مزاجیہ اسی پہ ہو رہی ہے, ساری برائیاں اس پہ ہو رہی ہیں. یاد رکھیں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے لڑکیوں سے گزارش کروں گا, ان نیسیسری اگر آپ کو ضرورت نہیں چیزوں کی اکاؤنٹس کھولنے کی تو مت کھولیے, ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ جو اکاؤنٹ کھول کے ہر چیز جو پوسٹ کرتے ہو یاد رکھو یہ یوز ہوتی ہے آپ کے خلاف یا کسی اور کے فائدے کے لیے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. مشین لرننگ ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ کی ہر کسی کی تصویر اگر آن لائن جاتی ہے تو مشین اس سے ڈیٹا سے لرن کرتی ہے آپ کیا پہنتے, کیا کھاتے, کیا اڑتے ہیں, اور اسی حساب سے ایڈز لا کے آپ کو بتاتے ہیں. پھر آپ نے ایک فوٹو کھینچ کے آن لائن ڈالی, اگر اس نے آپ کی واچ کا برانڈ پڑھا تو اگلی بار اسی واچ کے ایڈز آپ کو ایک کے بعد ایک آئیں گے, چونکہ اس نے آپ کو دیکھا آپ کیا کرتے استعمال, پھر آپ کو وہ کسٹمر سمجھ کے آپ کو دینا شروع کرتا ہے, پھر آپ سے خریدنے لگاتا ہے. وہ یہ بات ہے. آپ کیا کیجیے, دیکھیے میں کتنا یہ سینسیٹیو, کتنا خطرناک ہے یہ میڈیم. آپ خالی فون کو کھلا رکھیے, کھلا مطلب ایسے چالو فون ہے آپ کا, لاک نہیں ہونا, اسکرین لاک کھلا ہے, اور خالی ایسا 4-5 بار کسی ایک برانڈ کا نام لے کے بولیے یہ ٹی وی لینا ہے کیا, یہ ٹی وی لیں گے اپن, یہ ٹی وی خریدنا ہے اپنے کو, ٹی وی کا یہ کرنا ہے. اگلے بار کھولیے سوشل میڈیا کوئی بھی اکاؤنٹ, وہ ٹی وی کا ایڈ سب سے پہلا رہے گا آپ کے سامنے, سب سے پہلے آئیں گا, چونکہ اس نے آواز سنی آپ کے مائک سے اور اس نے آپ کو فوراً وہ ٹی وی کا ایڈ شروع کر دی, یہ ٹی وی لیجیے. وہ جب وہ آپ نے پسند نہیں کیا تو پھر یہ ٹی وی لیجیے, یہ ٹی وی لیجیے. معلوم آپ کو یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, یہ آپ کو ریڈ کرتی ہے. میں بتاؤں آپ کو کتنا ریڈ کرتی ہے, کس لیول تک. آپ کسی مال میں جائیے, کسی ایک برانڈ کی دکان پہ جائیے, اس کے دکان میں انٹر کیجیے, جب آپ کے گوگل میپ کا لوکیشن آن ہے یا آپ کا جو لوکیشن فون کا آن ہے, اس دکان میں انٹر کیجیے, کچھ مت خرید کے آئیے, وہی برانڈ کے ایڈز آپ کو آدھے گھنٹے بعد آنا چالو ہو جاتے ہیں, چونکہ وہ دکان میں گئے, اس نے ریڈ کیا, آپ اس دکان میں تھے, لیا کچھ نہیں, ایڈ ڈالنا شروع کریں گے, یہ لیجیے, اس کا سوٹ لیجیے, اس کا 3 پیس لیجیے, اس پہ آفر لیجیے, اس پہ ڈسکاؤنٹ, اس پہ کوپنس لیجیے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کسی بھی حال میں, جب تک اس کا پراپر یوٹیلائزیشن یوز نہ ہو. آپ اتنے سینسیبل, چھوٹے بچے نہیں ہوتے ہیں, کچھ بھی انڈلج انگیج ہو جاتے ہیں. والد نے کریڈٹ کارڈ اپڈیٹ کر دیا, بچوں نے خرچہ کرنا شروع کر دیا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, پلے اسٹور سے لنک تھا وہ کریڈٹ کارڈ. کئی مسائل دنیا میں, بچوں نے خودکشیاں کی, کتنے مسائل ہیں. تو گزارش کروں اللہ کے لیے سوشل میڈیا کا پراپر یوز کیجیے, پراپر یوز نہیں کر سکتے تو اس کو کم سے کم یوز کیجیے یا اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے. اور لڑکیاں خاص طور سے بہت احتیاط کریں اپنی تصاویر. نہیں یہ تو ہمارے فیملی گروپ میں ڈال رہے ہیں, ایک بار فون سے چیز نکل گئی, اب فون سے چیز نکلنا بولنا بھی غلط ہے, ایک بار فون کا انٹرنیٹ کھلا تھا اور کوئی چیز آپ نے کھینچ کے بھی صرف رکھ بھی دی, اب آپ سیف نہیں, یہاں سے ختم, اب آپ سیف نہیں. وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے آپ کو. ہر مہینے جو فوٹو آپ کھینچتے نا تو ایک دیتا ہو, ایک البم بنا کے دیتا مہینے کے آخر میں میوزک کے ساتھ, ایک فوٹو پھر 2 فوٹو, پھر ہوتا کتنا اچھا بنا ہے. مطلب اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو اپڈیٹ کیا, اس کی ایڈیٹنگ کیا اور لا کے آپ کو دیا, مطلب آپ کی فوٹوز کو ریڈ کرتا ہے دن رات. تو آپ کا کچھ بھی سیف نہیں ہے. ایک تصویر غلط زندگی برباد کر سکتی. میں نے نان مسلم موٹیویشنل اسپیکر اور مقررین کو سنا یہ بولتے ہوئے کہ بچیوں اپنی تصویروں کو اپلوڈ مت کرو, کہاں استعمال ہوں گی تم کو نہیں پتا. وہ سمجھ رہے اس چیز کو, ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے مسلمان. بہرحال تو انٹرنیٹ کا صحیح اور پراپر یوز کریں. یہ چند باتیں تھی, خاص طور 10 پوائنٹس تھے جو میں نے نوجوانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ٹاپک تھا نوجوانوں تم کہاں ہو اور کہاں ہونا چاہیے. 10 نصیحت کی بات تھی. سب سے پہلے میں نے بڑوں کو نصیحت کی کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. بعد میں نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ ان 10 باتوں کا خاص خیال رکھیں, اپنے زندگی میں لائے, لائف چینج کرے. زندگی موقع بار بار نہیں دیتی, یاد رکھیں. نہیں اب انشاءاللہ اگلے جمعے سے کریں گے نا, جمعہ کو ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا, نہیں ابھی 3 مہینے بعد پھر رمضان آ گیا نا, ابھی رمضان سے پہلے سب کر لیتا میں, جو کرنا ہے گناہ کے کام پھر میں کر لوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی انسٹنٹ کوئی چیز کرے. ہم کالج لائف میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا, میرا دوست تھا, یمنی اوریجن کا, یمنی تھا. تو ایک بار ہم جو ہے ایک شخص سے ملنے جانے لگے جو بہت بڑے عالم تھے, لیکن وہ ساتھ میں طبیب بھی تھے, حکیم تھے, ڈاکٹر بھی تھے, یونانی. اور وہ کچھ چیزوں بہت نصیحت کرتے تھے, یہ نہیں کھانا, اس سے صحت خراب ہوتی, فلاں ہے. اور ان کی خاص چیز تھی, وہ چینی کو بہت بائیک آؤٹ کرتے تھے. بولتے یہ چینی نہیں کھانا, وائٹ شوگر, گڑ کھاؤ تم, لیکن چینی نہیں. بہت اس پہ نصیحت کرتے تھے. تو میں نے ایسے جاتے جاتے بولا کہ ابھی چینی بہت نصیحت کرتے. تو میرے بازو سے بھاگ گیا وہ آدمی, کہاں چلا گیا. جب میں باہر گیا تو ایک شاپ کے اوپر کھڑ رہے کہ وہ پیسٹریز کھا رہا, اس کو بہت شوق تھا پیسٹری کا. پھر بولا کیا تھا یہ تماشا, واپس آیا. نہیں بولے اگر بات سمجھ میں آ گئی تو یہ آخری پیسٹری تھی, بولے کر لیا. بولے بس سب سمجھ میں آ گئی, سمجھو شیخ تم بولے بہت بولتے چین, اگر سمجھ میں آ گئی تو مطلب میری بہت پسند کی چیز ہے, چھوڑ دوں گا, لیکن آخری
کر کے آ گیا تھا فوراً. نہیں اب ہے نا تو انہیں کر لیا, لیکن کہ میں درس میں آنے سے پہلے مطلب جیسا اس نے درس لینے سے پہلے اپڈیٹ ہو گیا کہ اب نہیں کروں گا, چینج لانا ہے اپنے اندر, تبدیلی لانا. یاد رکھیے زندگی ایسے نہیں چلیں گی, زندگی موقع نہیں دیتی بار بار. لہٰذا اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہ کی, اپنے زندگی کو اصلاح اور سدھارنے کی ہم مکمل طور سے کوشش کریں. نوجوان خاص طور سے اس معاملے میں آگے بڑھے. اس امت کو نوجوانوں کی جوان خون کی, ان کے جوش کی, ان کے موٹیویشن کی, ان کے جذبے کی, ان کے علم کی, ان کی طاقت کی, ان کے پیسے کی, ان کی صلاحیتوں کی, ہر چیز کی اس امت کو ضرورت ہے, اور آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ضرورت رہیں گی. آپ وہ لوگ بنے جو ایسے فاؤنڈیشنز ڈال کے جائے, ایسی بنیادیں ڈالے کہ آنے والی نسلیں اپنی عمارتیں انشاءاللہ اس پہ کھڑے کریں, جیسے ہمارے آباء و اجداد نے ڈال کی گئی تھی. آج اس پہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہم بھی ایسی بنیاد ڈالیں جس سے کل ہماری آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب نوجوان اس کے لیے ریڈی ہو. اسی میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نوجوان نسل کی ہمیں حفاظت کرنے کی, ان کی تربیت کرنے کی اور ان کو پروان چڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نوجوان نسل کو اپنے آپ کو گناہ سے نکال اور معصیت سے نکال کر نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.